اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر کوئی بالغ انسان اپنی مرضی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے والدین اس سے ناراض ہوں تو کیا یہ نافرمانی ہے؟ دیکھیں، کوشش کریں ماں باپ کو راضی کریں۔ اور پھر دوسری بات، اگر آپ اس طرح کی شادی کریں گے نا تو یہ آپ کے ماں باپ دنیا میں جہنم بن جائیں گے آپ کی بیوی کے لیے۔ آپ کو تو انہوں نے کچھ نہیں کہنا، آپ کی بیوی کا کچھ چھوڑنا نہیں انہوں نے۔ یا تو پھر آپ نے ماں باپ کے سامنے بیوی کو نہیں لانا اور انڈیپینڈنٹ گھر میں اسے ساری فیسلٹی دے کے رکھنا ہے، پھر تو آپ یہ ضرور، یہ آپ جو ہے نا، اب میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال کروں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کارنامہ ضرور سر انجام دیں۔ لیکن اگر آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیوی کو رکھنا ہے تو خدا کے لیے یہ کام کبھی نہ کریں، اس کے لیے دنیا نہ خراب کریں اس کی۔ دربار پر جا کر فاتحہ کہہ کر ہم ان سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ کیا وہ ہماری آواز سنتے ہیں؟ انہوں نے آواز کہاں سے سننی ہے؟ یہ دربار والے جب باہر لیٹے ہوتے ہیں نا، سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت ان سے آپ کوئی بات کریں تو یہ نہیں سن سکتے، اندر جا کے انہوں نے کہاں سے سننا ہے؟ البتہ جو میت فوت ہو چکی اس کو جو ہم سلام کہتے ہیں، ہمارا سلام اس تک پہنچتا ہے اور اس کا جواب بھی ہم تک پہنچتا ہے، لیکن یہ فزیکلی نہیں ہوتا، یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ ہاں، باقی یہ والا معاملہ نہیں ہے، اس کے اوپر آپ تفصیلی میری ویڈیوز ہیں۔ باقی مدد کیا مانگنی ہے، وہ بیچارے خود مدد کے طلبگار ہیں۔ جی، جن بزرگوں کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے انہوں نے یہ شہر سنبھالے میں، اس شہر میں بہترین لیول کی چرس اور ہیروئن اسی دربار پہ بکتی ہے، تو یہ سنبھالے میں انہوں نے۔ وہ اقرار الحسن ہمارے ایک بھائی ہیں، ایئر وے پہ پروگرام پتہ نہیں اب بھی ان کا چل رہا ہے کہ نہیں، تو انہوں نے باقاعدہ وہ کراچی میں جو ایک دربار ہے اس کی پورا انہوں نے کچا چٹا کھولا ہے کہ کیا کچھ وہاں پہ بک رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں نظام چلا رہے ہیں، تو اپنے درباروں کے اوپر تو سارا برے، اس کا مطلب یہ سارا برا نظام پھر وہ چلا رہے ہیں، یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ پھر تو میری بات ہی ٹھیک نکلے گی کہ آپ جن کو بزرگ کہہ رہے ہیں وہ بزرگ ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ سرپرست بنے ہوئے ہیں گناہ کے کاموں کے۔ اللہ نے تمام نبیوں اور آپ علیہ السلام کو بھی چرواہا بنایا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ حکمت یہی نظر آتی ہے، یہ بخاری میں بھی ہے حدیث، مسلم میں بھی، کہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہوا کہ جس نے بھیڑ بکریاں نہ چرائی ہوں۔ ظاہر ہے اس میں کچھ شرارتی بھیڑیں ہوتی ہیں، کچھ کمزور بھی ہوتی ہیں، تو ایک ایجوکیشن ہوتی ہے کہ آپ نے ساری بھیڑوں کو گڈریے نے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو امت کے اوپر بھی امام ہوتا ہے نا، وقت کا پیغمبر، اور اس کے امتیوں میں اچھے برے لوگ، باغی شریف، سارے قسم کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اس نے کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ حکمت نظر آتی ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اہل حدیث اور آپ کے طالب علم مل جائیں تو بہت تبدیلی آئے گی؟ جی، اس طرح نہیں ہوگا میرے بھائی۔ اہل حدیث جب تک اپنے فرقے سے الگ نہیں ہوتے اور جو منہج انہوں نے کلیم کیا تھا قرآن اور صحیح حدیث، اس پہ نہیں آ جاتے، اس وقت تک یہ ہو نہیں سکتا۔ اب ان کا ٹوٹل مسلک اس وقت بن گیا ہے اپنے سلف، اپنے بزرگوں کی تعلیمات۔ وہ جو قرآن میں آیا تھا کہ بچھڑے کی محبت بنی اسرائیل کو پلا دی گئی تھی، انہیں بنو امیہ کی محبت پلا دی گئی ہے۔ اہل حدیث سب سے زیادہ صحابہ کے گستاخ ہوا کرتے تھے۔ ہم جب نئے نئے گئے نا، او جی صحابہ نے فتوی نہیں، سانو صحیح حدیث دسو، ایک حدیث نے تو انہوں مار چھڑیا، تقتل الفیۃ الباغیہ، حدیث عمار نے۔ اور اب یہ کانفرنسز کر رہے ہیں عظمت صحابہ۔ عظمت صحابہ نہیں یار، یہ عظمت بنو امیہ کانفرنس ہے۔ عظمت صحابہ سے آپ کا کیا لینا دینا؟ آپ تو صحابہ کا نام بھی نہیں لیتے تھے۔ یہ تو ہم نے آگے پہلی دفعہ جو ہے وہ خلفائے راشدین کا تعارف کروایا، صحابہ کرام کا تعارف کروایا۔ آپ لوگ تو عبداللہ بن عمر کو مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے کے اوپر کہتے تھے کہ ہم نے عبداللہ بن عمر کا کلمہ نہیں پڑھا، تو اب آپ نے حضرت معاویہ کا کلمہ پڑھ لیا، تو ڈگے بھی کتنے ہو جا کے۔ آپ کا کہنا ہے کہ نماز میں دعا صرف عربی میں مانگ سکتے ہیں، تو جسے عربی نہیں آتی، جسے عربی نہیں آتی وہ تو پہلے نماز سیکھے نا، پھر اس کا مطلب اسے نماز بھی نہیں آتی ہوگی۔ اگر اس کو نماز والی عربی آ رہی ہے تو ایک دعا ساری دعاؤں کو کفایت کرے گی۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ یہ دعا سب کو کفایت کرتی ہے۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی اتنے بیمار ہوئے کہ وہ قریب المرگ چلے گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے۔ نبی علیہ السلام ان کی عیادت کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟
تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا میں دے لے. اللہ اکبر. تو حضور نے کہا سبحان اللہ، کیا تو اس چیز کی طاقت رکھتا ہے کہ دنیا میں اللہ کا عذاب برداشت کر سکے؟ اوے تجھے تو چاہیے تھا تو کہتا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. اس نے جب یہ دعائیں کرنی شروع کی تو کچھ دنوں کے بعد وہ بالکل جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے نا، اس طرح وہ صحت یاب ہو گیا. تو یہ جو ایک پرورٹڈ قسم کی نیچر ہے نا، ایک صوفیہ والی، گندے کپڑے پہننا، اور جی جھون ڈگ دی سی پھر رکھ لیندے سن، بڑے ترقے سن. ٹھیک ہے، تو نبی الاسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ آپ نے دنیا میں بھی حسنہ مانگنی ہے اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے نا. کیوں حدیث ہے مسلم شریف میں کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین سرمایہ دنیا کا نیک بیوی ہے. تو دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرنی ہے نا. دنیا کو اس طرح کی طلاق تو نہیں دینی کہ آپ نے سارے معاملات چھوڑ دینے ہیں. تو آپ دعا ایک یاد کر لیں تو سب اس میں کور ہو جائے گا. لفظ حسین ہوتا ہے یا حسنین؟ لفظ تو حسین ہی ہے. اچھا وہ جو جمع کر کے وہ جو حسن اور حسین کو جمع کر کے وہ حسنین ہی ہوتا ہے. اگر حسین پوچھ رہے ہیں تو پیش کے ساتھ، اور جب جمع کر کے ہوگا پھر وہ زبر والا ہے حسنین. جو انسان بد اخلاق بیوی کو طلاق نہیں دیتا وہ گناہگار ہے، قیامت کے دن اس کا مواخذہ ہوگا. یرا یہ جو بد اخلاقی والا معاملہ ہے یہ تو آلموسٹ ہر جگہ ہوتا ہے. آپ اخلاق کا کرائٹیریا ہر بندے کا ڈفرینٹ ہے. مرد بھی بد اخلاق ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں. یعنی سب سے زیادہ کوئی بری چیز تھی تو وہ کسی کا بد کردار ہونا ہے نا. اس میں بھی قرآن میں ہے کہ اگر عورت بے حیائی کرے تو اسے بستر سے الگ کرو، اور پھر بھی اگر نہ باز آئے تو اسے مارو. لیکن مارنا پیٹنا وہ وحشیوں کی طرح نہیں، تنبیہ کے طور پہ جس طرح بچے کو مارا جاتا ہے. طلاق تو اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے جی، سیدھی سی بات ہے. طلاق ابو داؤد میں حدیث ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے. حلال اس لیے کہ بعض اوقات جینون ضرورت ہوتی ہے، کوئی اس طرح کی کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو سکتی ہے، یعنی وہ مرد ہی نہیں ہے، اس کی شادی کروا دی ہے تو پھر وہ طلاق والا معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو باقی یہ جو بد اخلاقی والا مسئلہ ہے وہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ میں نے اپنی امت کی عورتوں کو کثرت سے جہنم میں دیکھا ہے اس وجہ سے کہ مردوں کے ساتھ وہ بد اخلاقی کرتی ہیں. اور نبی السلام نے ساتھ فرمایا کہ عورت کا یہ حال ہے کہ اگر پوری زندگی تم اسے سکھی رکھو تو اسے ایک دفعہ بھی تم سے تکلیف پہنچے تو وہ کہتی ہے جب سے تیری عقد میں آئی ہوں تو سکھ کا ایک دن بھی نہیں دیکھا. یہ ایک نیچر کے اندر ہے. لیکن میں بتاؤں عورتوں کو غصہ بھی زیادہ آتا ہے جلدی اور ٹھنڈا بھی جلدی ہوتا ہے. سیفٹی والو اللہ نے ان کے اندر رکھا ہوا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، توڑ بیٹھو گے، اس سے نفع حاصل کرو. درگزر والا یار سب سے آئیڈیل بیویاں تو حضور کی ہو سکتی تھی نا، تو کیا رسول اللہ کو اپنی بیویوں سے تکلیف نہیں پہنچی؟ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے کس لیول پہ جا کے کہا ہے کہ نبی ان سے فرماؤ کہ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو میں تمہیں مال دے کر رخصت کر دیتا ہوں، طلاق دے دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو پھر اسی طریقے سے نبی کے ساتھ گزارا کرنا ہے. اور اسی کانٹیکسٹ میں پھر وہ بخاری مسلم میں ایلا والی حدیث ہے جو نبی الاسلام 1 مہینے تک اپنی بیویوں سے ناراض ہو کے اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو گئے تھے جب حضرت عمر بھی آئے، اور وہ بڑی دردناک حدیث ہے. ٹھیک ہے. وہ میری ایک ویڈیو ہے یوٹیوب کے اوپر، طلاق نہ دو رن مرید بن جاؤ. ٹھیک ہے، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. تو پازیٹیولی معاملات کو لے کے چلنا ہے جی، کوئی حل نہیں اس کا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوچھو ان سے کہ زمین اور آسمان کا مالک کون ہے، تو وہ کہیں گے اللہ نے. وہ کون سا شرک تھا جو مکے کے کافر کرتے تھے؟ وہ شرک یہ کرتے تھے کہ اللہ کے ساتھ اور آلہہ چھوٹے چھوٹے شریک کرتے تھے. لات منات عزا، بڑے وہ ایک ہی رب کو مانتے تھے، اللہ کو. تو مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ وہ جب تلبیہ بھی کہتے تھے تو کہتے تھے اے اللہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم تیرے حضور حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے کہ جس سے تو نے اپنے ساتھ شریک کیا اور اس کا مالک بھی تو ہے. یعنی وہی جڑ تسی کہتے پیچھے اللہ ہی ہے، وہ بھی یہی کہتے سن. ہاں فرق یہ ہے کہ مسلمان جو مشرک کلمہ گو ہے نا وہ ان بابوں اور بزرگوں کو آلہہ نہیں مانتا، کہتا ہے اللہ کے بندے ہیں.
وہ اسے آلہہ بھی کہتے تھے, چھوٹے خدا بھی کہتے تھے. باقی عقیدے سیم ہی آلموسٹ, کہ وہ کہتے تھے یہ سورہ زمر میں کہ ان کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں گے. تو اس کے اوپر میں کافی دفعہ ویڈیوز میں بول چکا ہوں. وسیلے کے نام پر دھوکہ, یہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں. اگر 4 مہینوں سے زیادہ بیرون ملک رہیں یا اپنی بیوی سے دور رہیں تو کیا یہ منع ہے؟ جی بالکل منع ہے, اور یہ ناپسندیدہ ہے. سیدنا عمر نے وہ قرآن کی آیت سے سیدہ حفصہ کے مشورے کے اوپر 4 مہینے کے اندر فوجیوں کو پابند کیا تھا کہ وہ ضرور اپنے گھر چکر لگایا کریں. البتہ اس سے کوئی نہ نکاح ٹوٹتا ہے, نہ اس کو آپ وہ حرام کی کیٹیگری میں لے جائیں گے. اگر میاں بیوی اس پہ راضی ہیں اور اس طرح کے معاملات چلا سکتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, ان کی اپنی مرضی ہے. بہرحال میں تو بالکل پریفر نہیں کرتا ہے اس چیز کو کہ یہاں پہ عورتوں کو ماں باپ کے اوپر نوکرانیاں بنا کے آپ چھوڑ دیں اور خود جا کے باہر کے ملکوں میں بیٹھیں. یہ کام نہ کریں, ساتھ لے کے جائیں انہیں. نماز وطر واجب ہے, کیا چھوڑنے والا گناہگار ہوتا ہے؟ نہیں, گناہگار تو نہیں ہوگا, البتہ یہ سنت موقدہ ہے. جامع ترمذی میں سنن دارمی میں سیدنا علی کا قول ہے کہ وطر سنت ہے, سنت ہے, سنت ہے, مگر اسے مت چھوڑو. یعنی ہے تو سنت ہے, طریقہ ہے نبی الاسلام کا, لیکن اسے آپ نے چھوڑنا نہیں, یعنی یہ فرض نہیں ہے, تو یہ نفلی عبادت میں آتا ہے. Is it possible for a guardian to be revoked of guardianship under any circumstances? اچھا ایگزامپل بھی دیں. ہاں, بیٹی کا تو مطلب وہ گارڈین کو ہی چاہیے کہ وہ کرے. بیٹے کو تو کوئی پابندی نہیں ہے. ولی کی اجازت جو ہے وہ لڑکی کے لیے, اور وہ بھی لڑکی کنواری ہو تو وہ تو مسلم شریف میں ہے کہ بیوہ زیادہ حقدار ہے. باقی یہ کہ پسند کی شادی کروانی چاہیے, زبردستی تو نہیں کرنی چاہیے. اب یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میری ماں رشتہ کر گئی سی جی بچپن سے. اندازہ کریں لوگ, یعنی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ ان کی وہ دادیاں مرنے سے پہلے رشتے کر کے مر جاتی ہیں. وہ بعد میں پتہ چلے گا نا کہ یہ کتنا بڑا افلاطون بن کے نکلنا ہے, تو آپ نے وہ زبان کو لے کے چلنا ہے. اسلام میں آپ نے اپنے کف میں شادی کرنی ہے, ہم پلہ لوگوں میں. ہاں, یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک امیر عورت کو لا کے آپ جھونپڑے میں بسا دیں, یہ اس کا کف نہیں ہے. یا ایک ان پڑھ عورت کو آپ ایک جاہل شخص کے عقد میں دے دیں, یہ اس کا کف نہیں ہے. ہم پلہ لوگ, اسی میں پریفریبل ہے برادری بھی ایک جیسی ہو, تو یہ پریفریبل چیزیں. بیرون ملک کام کرتے ہوئے اگر کمپنی ڈگری کا مطالبہ کرے اور ڈگری جعلی ہو, جعلی ڈگری کے ساتھ تو آپ کسی دوسرے کا حق مار رہے ہیں, یہ غلط ہے جی. جو اللہ کے نیک بندے حقیقی بزرگ ہیں, کیا قیامت کے دن ہماری بخشش کے لیے سفارش کر سکتے ہیں؟ کر سکتے نہیں, کریں گے. کیا ان کی قبروں پہ جا کر اپنے لیے اللہ کے سامنے ان کی سفارش کی درخواست کی جائے؟ آپ نے ان سے سفارش کرانی ہے. اللہ کے بندو, صحیح مسلم میں حدیث ہے, جو اذان کا جواب دے اس کے بعد دروشی پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے, میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی, نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو آپ یہ چھوٹے چھوٹے بزرگوں کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ اللہ کے نبی کی سفارش حاصل کریں. باقی یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب شفاعت کا دروازہ نبی علیہ السلام کی مبارک دعا پہ کھلے گا, پھر انبیاء بھی, فرشتے بھی اور اللہ کے نیک بندے بھی سفارش کریں گے. لیکن نیک بندے وہ جنہوں نے اللہ کی عبادت کی ہوگی, جنہوں نے اپنی عبادت کروائی ہوگی نا, وہ تو ہوں گے جہنم میں, انہوں نے کوئی سفارش نہیں کرنی. کیا درود شریف پورا پڑھنا چاہیے, یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کافی تو ہے, لیکن نبی الاسلام کو پسندیدہ یہ ہے کہ آپ آل کا ذکر کریں, کیونکہ آپ نے درود شریف تعلیم جو ہے وہ آل کے ساتھ کی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی الاسلام سے صحابہ نے کہا کہ آپ ہمیں سلام تو سکھا چکے ہیں, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, آپ ہمیں وہ درود سکھائیں جو ہم آپ پر اور آپ کے اہل البیت پر پڑھیں. تو پھر نبی الاسلام نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا, جس کا یہ پہلا حصہ ہم نے یہ لکھا ہوا ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ بھی خود پرفیکٹ درود ہے, سنن نسائی میں موجود ہے. نبی الاسلام نے کہا ہے کہ اپنی دعاؤں میں درود لازم کرو اور کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ خود پرفیکٹ درود شریف ہے. تو آل کا ذکر کرنا چاہیے. اللہ کی طرف رجوع کیسے لائیں؟ 2 یا 3 دن تک صحیح چلتا ہوں, لیکن پھر اسلام سے غافل ہو جاتا ہوں. اپنی صحبت اچھی کریں جی, اس کے بغیر کوئی اور حل نہیں ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو میں وظیفہ ایسا بتا دوں, کوئی ایسا کوئی نسخہ دے دوں کہ جس کی وجہ سے آپ کو استقامت ملے. یہ تو آپ نے روزانہ اس کے اوپر ایفرٹ پٹ کرنی ہے اور اس کے لیے اچھی صحبت کرنی ہے.
صحبت میسر نہ ہے تو یوٹیوب حافظہ اللہ تعالی، فیس بک دامت برکاتم عالیہ، اس میں بھی اچھی صحبت موجود ہے. اور اچھی صحبت کے لیے ضروری نہیں کہ آپ نے صرف قرآن لیکچرز ہی میرے لگا کے دیکھنے ہیں. آپ نیشنل جغرافک چینل، ڈسکوری چینل کے اوپر جو لیٹسٹ ڈسکوری سامنے آ رہی ہیں، انوینشنز آ رہی ہیں، وہ بھی دیکھیں. آپ ساری طرح کی ویڈیوز دیکھیں. میں کہتا ہوں جی یوٹیوب نے زندگی اتنی حسین کر دی ہے کہ ہزاروں سال بھی دنیا میں آپ کو گزارنے پڑے تو آپ بور نہیں ہوں گے. اتنا کچھ اس پہ ڈال دیا ہے. اور اس کی برکات جو ہماری سوشل لائف پہ آئی ہیں وہ آپ دیکھیں. کئی سال پہلے جو بوڑھے دادے اور دادیاں تھیں نا، وہ ناراض ہوتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ کہ جی آج میرے پوتے نے پوتی نے مجھے سلام نہیں کیا، میرے پاس بیٹھا نہیں. لیکن آج کل پوتے پوتیاں جب جاتی ہیں نا تو دادا یا دادی کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہوگا، خبریں سن رہا ہوگا، اور بس وہ سلام دعا کے بعد وہ ان کو خود ہی رخصت کر دیتے ہیں. پہلے اپنے ساتھ گھسیٹ کے ساتھ بٹھاتے تھے کیونکہ ان کے پاس اب مصروفیت آ گئی ہے، اور اس مصروفیت کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے بھی کم ہو گئے ہیں. ورنہ میں آپ کو بتاؤں یہ بوڑھے بوڑھیاں تو مرتے دم تک لڑتے تھے. ان کی لڑائیاں اب کام اس لیے ہو گئی ہیں کہ اب ان کو ایک دوسرے کی ضرورت نہیں رہی ہے، نیٹ کے اوپر بیٹھ کے اپنا وقت پاس کر سکتے ہیں. جن بوڑھوں کے دوست بھی فوت ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے جاگنگ کرتے تھے، اب گھر بیٹھ کے وہ ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں. تو اس نے زندگی اس اعتبار سے بڑی آسان کر دی ہے. تو آپ یہ بھی ایک اچھی صحبت ہے، آپ کریں، نالج گین کریں. قرآن میں ہے کہ شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، تو کیا علامہ اقبال اور دوسرے شاعر گمراہ ہیں؟ دیکھیں وہ کیٹاگوریکل ڈینائل نہیں ہے، اس میں ایکسیپشن بھی آئی ہے کہ اچھے شاعر بھی ہیں. ہمیں شاعری سے فی نفس ہی تو اختلاف نہیں ہے. بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے ایک نشست میں ایک صحابی پیٹھ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ان سے 100 شعر سنے تھے. یہ جن اشعار کی ممانعت ہے نا اسلام میں، وہ ہے جو خدا سے بغاوت کے اوپر ابھارنے والے اشعار ہیں، جو سیکس پہ مبنی ہیں. اور وہ بھی ظاہر ہے اس پوائنٹ آف ویو سے جب کوئی ایک غلط رشتہ ہے. باقی بیوی خامن کو گانا سنا سکتی ہے، خامن بیوی کو گانا سنا سکتا ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے یار اسٹیج سے وہ گنگنایا نہیں ہے، وہ زوجتی انتی حبیبتی انتی، بیوی کی شان میں پوری نظم. تو باقی جو شاعری غلط ہے وہ غلط ہے، اور جو صحیح ہے وہ تو آپ دیکھیں دنیا میں آپ سمجھ لیں تبدیلی کے لیے، اور اس کے لیے ضروری نہیں کوئی دینی اشعار بھی ہوں. مجھے یعنی یہ فیض احمد فیض کی شاعری بہت پسند ہے، ہم بھی دیکھیں گے، کیا کمال نظم ہے، ٹھیک ہے نا. تو عمران خان صاحب جب تک وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں تھے اس وقت تو ان کو یہ نظم یاد نہیں آئی تھی، لیکن اب تو وہ بھی گنگناتے ہیں یہ والی نظم، ہم بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے. اور آپ ایون انڈیا میں بھی دیکھ لیں، وہاں پہ بھی جب کوئی اس طرح کی موومنٹ اٹھتی ہے تو فیض احمد فیض کی شاعری جو ہے یوز، اور پڑھا لکھا انسان تھا. آپ ان کی ذرا آپ دیکھیں، ماسٹر ڈگری انہوں نے عربی میں کی ہوئی، اور بچپن میں انہوں نے عربی سیکھ لی ہوئی تھی، اسلام سے بھی واقف تھے. اور اس طرح کی جو شاعری ہے وہ تو اس کو کنڈیم نہیں کیا گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت سے پہلے کیا عقیدہ تھا؟ یعنی وہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے عمل کیا کرتے تھے. بس ڈیٹم لیول کی توحید تھی جی، بس باقی یہ ساری تفصیلات نہیں تھی. نبی علیہ السلام کی زندگی کا جب 40واں سال ہوا ہے اس کے بعد یہ سارے معاملات ہوئے ہیں. پہلے بھی وہ اللہ کی حفاظت میں تھے، لیکن وہ اس طریقے سے کوئی پریکٹسنگ، کوئی نہ کسی کرسچن خاندان سے تعلق رکھتے تھے نہ جیوز. ظاہر اس وقت تو یہ والے تھے نا معاملات. آپ جہاں پیدا ہوئے وہاں پہ شرک تھا، اور آپ نے کبھی شرک نہیں کیا، لیکن وہ اس طریقے سے کوئی ریلیجس معاشرہ نہیں تھا. میں ایک حافظ قرآن ہوں، مگر گردان کے دوران میں اپنے قاری کی وجہ سے مسجد سے بھاگ گیا، جو کہ اب افسوس ہو رہا ہے. تو اس پر قاری پر گرفت کا کہ حقدار ہے کہ نہیں؟ جی وہ اپنی جگہ ہے اور آپ کی بھی اپنی غلطی ہے. دیکھیں اگر کھانا اچھا نہ بنا ہوا ہو تو یہ تو نہیں انسان کہتا کہ آج کے بعد میں نے کھانا ہی نہیں کھانا. کھانا تو آپ کی ضرورت ہے، علم حاصل کرنا آپ کی ضرورت ہے. باقی ظاہر ہے یہ تو مجرم ہے. تو یہی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں، یہ لوگ تو بہت بڑے لیول کے مجرم ہیں جو کچھ یہ کرتے ہیں، بچوں کے پورے مینٹل ماڈلز بدل دیتے ہیں. اور اس میں صرف سنگل آؤٹ مدارس کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں، وہ ٹیچرز جو اسکولوں میں بچوں کو ناحق مارتے ہیں اور ان کو پوری زندگی کے لیے تعلیم سے متنفر کروا دیتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے. تو وہ مجرم ہے جی، بالکل ہے. اگر گھر والے پسند کی شادی کے لیے نہ مان رہے ہو تو کیا ان کی اجازت کے بغیر کر سکتے ہیں، یا اپنے گھر والوں کو
ٹارچر کر کے شادی کے لیے مادہ کیا جائے. وہ ٹارچر سے مراد ہے انٹلیکچوئل ٹارچر کی بات کر رہے ہوں گے, فزیکل ٹارچر کی بات نہیں کر رہے ہوں گے. تو سرکار یہ انٹلیکچوئل ٹارچر تو آپ کریں گے تھوڑی دیر کے لیے, باقی پوری زندگی جو آپ کی بیوی کا ٹارچر ہونا ہے نا وہ آپ کو نہیں پتا. تو یہ آپ کام نہ کریں, مہربانی کریں. میں پہلے بھی اس کے اوپر بول چکا ہوں. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے؟ یہ ساری صوفیانہ گفتگو لوگ اس کے اوپر کرتے ہیں, مجھے بھی بڑی وہ ساری چیزیں آتی ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ یقین رکھیں کہ آپ کی توبہ قبول ہے. سب سے بڑے کائنات کے 3 بڑے گناہ ہیں, شرک, قتل ناحق اور بدکاری. ان تینوں کو اللہ نے سورۃ الفرقان سورت نمبر 25 میں ذکر کر کے آیت نمبر 69 میں پھر 70 نمبر آیت میں کہا کہ اگر کوئی ان سے بھی توبہ کر لے ہم نہ صرف اسے معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. ہاں تو بس وہ قبول ہے. موت کے غرغرے سے پہلے جامع ترمذی میں حدیث ہے, توبہ قبول ہے. اگر ہماری پیٹھ کے پیچھے کوئی برائی کرے تو کیا اس سے ہمارے گناہ جھڑتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ آخرت میں بدلہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ یہ معاملات ہوں گے. باقی یہ کہ آپ کام بھی ایسے نہ کریں گے لوگ آپ کی برائی کر رہے ہوں. ہاں یہ بات یاد رکھیے گا, جس کی وجہ سے لوگ افیکٹو ہوتے ہیں, خصوصاً ہمارے یہ پولیٹیکل لیڈرز, اسٹیبلشمنٹ کے بڑے لوگ, جوڈیشری کے بڑے لوگ, جن کے فیصلوں کی وجہ سے لوگ تکلیف میں آتے ہیں. تو ان کی برائی کرنا کوئی غیبت نہیں ہے. غیبت ہے کسی کا چھپا ہوا عیب بیان کرنا کہ وہ اس کا اور اس کے رب کا ذاتی معاملہ ہے. اس لیے میں یہ خفیہ ویڈیوز کے بالکل خلاف ہوں کہ کسی کی پرسنل زندگی کیا ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, بلکہ اسلام میں ہے کہ آپ نے بدگمانی سے بچنا ہے. لیکن جو چیزیں سامنے آ گئی ہیں, کسی کی کرپشن, بشرطے کہ وہ ثابت ہو. یہ نہیں آپ دیکھ لیں وہ جو کیسز بناتے تھے وہ سارے اپنے کیسز سے ہی بھاگ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو فلاں نے کاغذ پکڑا دیا تھا تو ہم نے وی لاگ اس کے اوپر کر دیا. دیکھ رہے ہیں نا آپ پچھلی حکومت میں جو کچھ ہوتا رہا, وہ جو مین سرغنہ تھا ان کا شہزاد اکبر, وہ تو پیچھے ہٹ گئے. تو اور اب بھی یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آنے والی حکومت بتائے گی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو سارے ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہم کسی کے اچھے کام کی تعریف کر سکتے ہیں جبکہ قرآن میں ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. قرآن میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے آئی ہیں. مراد یہ کہ آپ کسی کے اچھے کام کی بھی تعریف کریں, وہ بھی دراصل اللہ ہی کی تعریف ہے. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی بھی تعریف کی ہے کہ دیکھو ہم نے اس کو کیسا بنایا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے جب اونٹ کی تعریف کی ہے تو اس سے کوئی خدا کی تعریف وائلیٹ تو نہیں ہو گئی. لہذا دنیا میں آپ جس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اللہ ہی کی تعریف ہے. جامع ترمذی میں ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ جس نے مخلوق کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. ٹھیک ہے, ماں باپ کے لیے تو اسپیشل حکم ہے قرآن کے اندر کہ آپ نے دعا کرنی ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اللہ ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا. اگر ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ بدسلوکی اختیار کریں اور بچے اف تک نہ کہیں لیکن دل میں ان کے لیے برا نہ جانے یار دعا کریں ان کے لیے. برا سے برا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے تو ظاہر ہے ایسا ہوتا ہے, یہ اس کو تو آپ نہیں ختم کر سکتے. ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اچھائیوں کو یاد کر لیں. باقی یہ تکلیف تو ہوتی ہے, یہ تو بہت زیادہ ہے. آج کل تو بھائی وہ زمانہ ہے کہ اولاد کے سامنے اف تک نہ کہیں, سیدھی سی بات ہے. کیونکہ اولاد زیادہ پڑھ لکھ گئی ہے, پھر ماں باپ کے اندر ایک عجیب سی کمزوری پائی جاتی ہے نا کہ بچہ پی ایچ ڈی بھی کر جائے نا تو ماں باپ اسے سمجھتے ہیں یہ کل کا بچہ ہی ہے اور اس کی بات کو وزن نہیں دیتے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. کرپٹو کرنسی کا کاروبار اسلام میں جائز ہے. آپ کی پرانی ویڈیو میں دیکھ چکا ہوں مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو پیچھے ہٹ جائیں. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. کرنسی کے طور پہ کوئی بھی کرنسی درست ہے بشرطے کہ اس کے ساتھ غرر اور دھوکہ نہ جڑا ہوا ہو. میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ اگر گورنمنٹ اسے آن کر لے تو پھر ٹھیک ہے, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اگر گورنمنٹ آن نہیں کر رہی, وہ تو کوئی بھی کمپنی جو سٹاکس ایکسچینج کے اندر رجسٹر نہیں ہے, جس کے پیچھے گورنمنٹ کی گارنٹی نہیں ہے, میں آپ کو کیسے اجازت دوں کہ آپ اس کے شیئرز لے لیں. جھوٹ کن حالتوں میں بولا جا سکتا ہے, اس کے اوپر بھی میری ویڈیو ریکارڈ ہے. 3 حالتوں میں. ایک تو آپ جنگ کے دوران بخاری مسلم میں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں, اور دوسرا 2 بندوں میں صلح کروانے کے لیے بھی بول سکتے ہیں جھوٹ. تیسرا میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے حسب ضرورت جھوٹ بول سکتے ہیں. پوری زندگی جھوٹ سے عبارت نہ ہو, اور اس میں بھی کوشش کریں کہ توریہ کریں. توریہ یہ ہے کہ آپ ذو معنی جملہ, ایسا جملہ جس کے 2 معنی ہو وہ بولیں تاکہ جھوٹ بھی نہ لکھا جائے. یعنی آپ اس سے مراد کچھ اور لے رہے ہیں اور سمجھنے والا اور لے رہا ہے.
جب امام کے ساتھ دوسری رکعت میں ملے تو تشہد سے اٹھنے کے بعد ہمیں رفع الیدین کرنا ہوگا؟ جی کرنا ہوگا، اس لیے کہ جب آپ تشہد میں ملے ہیں پہلی رکعت میں، وہ آپ کی تو پہلی تھی، امام کی دوسری تھی، تو پہلی رکعت میں بیٹھا تو نہیں جاتا. آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ اس لیے بیٹھے ہیں کہ امام بیٹھا ہوا تھا، ورنہ اصولاً آپ کو اپنی پہلی رکعت میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن آپ بیٹھ گئے. تو اب 2 رکعتوں کے بعد جب آپ اٹھے، اگرچہ آپ کی دوسری ہے لیکن امام کی چونکہ تیسری ہے، تو اب آپ مسلمانوں کی یونٹی کے ساتھ شامل ہوتے ہوئے وہ رفع الیدین کریں. اگر امام رفع الیدین نہیں کر رہا پھر آپ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، پھر تو ظاہر آپ اس معاملے میں تو آزاد ہو گئے نا. لیکن یہ کہنا کہ اگر امام رفع الیدین نہیں کر رہا تو آپ نے بھی نہیں کرنا، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. کیونکہ انہی لوگوں سے پوچھیں کہ جب تمہارے عوام جاتے ہیں حج اور عمرے کے لیے تو کیا تم انہیں کہتے ہو کہ امام کعبہ رفع الیدین کرتا ہے تو تم بھی کرو، آمین اونچی کہتا ہے تو تم بھی کہو؟ وہاں تو یہاں سے پکا کر کے بھیجتے ہیں، بلکہ کئی لوگ تو کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی اس کے پیچھے. سنت کے مطابق نماز نہ ادا کرنے والوں کو آپ کوئی رعایت نہیں دیتے؟ اس لیے کہ میرے پاس اختیار کوئی نہیں ہے نا جی، میں کیسے رعایت دے دوں؟ جبکہ ایسی باتیں ہیں جن میں آپ سنت پر زور نہیں دیتے، جیسے داڑھی کا سائز اور یہ وہ. ہاں جی، داڑھی کا سائز جو ہے وہ ثانوی چیز ہے، اصل چیز ہے داڑھی رکھنا، ٹھیک ہے نا. اور جو سائز ہے اس کے بارے میں دونوں طرف چیزیں موجود ہیں. میں نے جو موقف اڈاپٹ کیا دلائل کے ساتھ اڈاپٹ کیا ہوا ہے. پورے دن میں 17 رکعتیں پڑھ لینا، یہ بالکل الگ چیز ہے جو آپ بتا رہے ہیں. اس کے اوپر میں ویڈیو ایک ریکارڈ کرا چکا ہوں، یہ پوری ڈاکٹرن ہے. سنت چھوڑنے والے پر لعنت، یہ میری ویڈیو آپ دیکھیں. یہاں سنت سے مراد ہے طریقہ. مجھے بتائیں فجر کی نماز پڑھنا سنت ہے نا؟ لیکن اپنی انٹینسٹی میں نماز فجر فرض ہے. فرض نماز کس طریقے پہ پڑھی جائے گی؟ شیطان کے طریقے پر یا رحمان کے طریقے پہ؟ تو نماز جب خود پڑھی جا رہی ہوگی نا فرض نماز، تو اسے سنت طریقے پہ پڑھنا ہے. یا جو سنت ہے نا رفع الیدین، یہاں پہ یہ ہے طریقہ. یہ وہ انٹینسٹی والی سنت نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں جی فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھنی ہیں، وہ نفلی عبادت ہے، نفل ہے، کر لیں ثواب، نہ کریں کوئی گناہ نہیں. لیکن جو فرض کے اندر آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ نے سنت طریقے پہ کرنا ہوتا ہے، وہ فرض ہی ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں. تو یہ پوری ڈاکٹرن ہے، اس کو سمجھیں. یہ جو 17 رکعتوں کے ساتھ 12 سنتیں غیر موقدہ، وہ ایک الگ چیز ہے. یہ وہ والا سنت کا لفظ ادھر نہیں بولا جا رہا ہوتا. یہاں پہ ہم سنت طریقے کے طور پر بول رہے ہیں. تو طریقہ یہ ہے کہ فرض کام آپ نے سنت طریقے پہ کرنا ہے، اپنے طریقے کے اوپر نہیں کرنا. تو فرض کے اندر جو آپ کر رہے ہوتے ہیں طریقے کے طور پر سنت، وہ سنت بھی فرض ہوتی ہے. ٹھیک ہے، باقی آپ میری ویڈیو دیکھیں. یہ 2 الگ چیزیں جن کو آپ کمپیئر کروا رہے ہیں. آپ کی شیعہ کتابوں پر تحقیق جاری ہے. میرا سوال قرآن نہج البلاغہ کے علاوہ ہے. قرآن اور نہج البلاغہ کے علاوہ تو بہت چھوٹی چیز رہے گی نا جی. اصل چیز تو عقید قرآن ہے نا، اور باقی ساری چیزیں اس میں تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں. نماز کے طریقے کے اوپر بھی دونوں طرف چیزیں موجود ہیں، ہم دونوں طریقوں کو درست سمجھتے ہیں. آپ نے نکالنا ہے اس میں سے کیا ہے. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، جب شیعہ کے اندر یہ بنیادی بات ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ ہماری کوئی بات بھی قرآن کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو، تو آپ جتنی مرضی روایتیں لیں میں انہیں قرآن پہ پیش کروں گا. قرآن میں فٹ ان بیٹھیں گی تو میں لوں گا، ادروائز نہیں لوں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ کرائٹیریا کیا ہے؟ قرآن. تو شیعہ کی جو بنیادی کتاب ہے وہ قرآن ہے. ہاں، غدیر خون پہ قرآن اور اہل بیت، اور اہل بیت نے خود کہہ دیا کہ ہماری کوئی بات قرآن کے خلاف ہو تو چھوڑ دو. اس لیے نہیں کہ اہل بیت نے وہ غلط بات کی ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان کی طرف منسوخ کی ہے. تو ہماری تحقیق الحمدللہ جاری ہے، اور میرا یہ دعویٰ ہے اللہ کے فضل سے شیعہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ تحقیق میری ہے، کیونکہ قرآن پہ میں نے سب سے زیادہ تحقیق کی ہے. اب اگر کوئی روایت لے کے آئیں گے تو میں قرآن کے مطابق ہوگی تو مان لوں گا، وہ تحقیق کے بغیر ہی مان لوں گا. تو اصل چیز قرآن ہے. اور سنیوں کے لیے بھی یہ ہے، اگر شوہر کو بیوی پسند نہ ہو تو کیا طلاق دے دینی چاہیے؟ تو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی. پسند والی کیا بات ہے؟ قرآن میں ہے کہ اگر تمہاری عورتوں میں کوئی خرابی ہیں تو ان میں اچھائیاں بھی ہوں گی. تو دونوں طرف چیزیں موجود ہیں. آپ کی بھی کئی چیزیں اس کو پسند نہیں ہوں گی، تو آپ نے مل جل کے اپنے معاملات کو ہی لے کے چلنا ہے. طلاق والا معاملہ نہیں ہے. یہ پسند والا جو معاملہ ہے نا، وہ پھر پسند پتہ نہیں آپ کس چیز کو سمجھتے ہیں. یعنی ظاہری حسن کو پسند سمجھتے ہیں، اخلاقیات کو پسند سمجھتے ہیں. ہر بندے کا کرائٹیریا ڈیفرنٹ ہے پسند کرنے کا. تو یہ سارے کے سارے معاملات شادی سے پہلے ہونے چاہیے. شادی کے بعد کسی کی زندگی کو اس طریقے سے برباد آپ نہ کریں.
اگر نماز صرف اللہ کے لیے ہے تو ہم نماز میں غیر خدا ہستیوں کے نام کیوں لیتے ہیں؟ نماز میں تو صرف اللہ ہی کا ذکر ہونا چاہیے. نماز پڑھی اللہ کے لیے جاتی ہے، اور غیر اللہ کا جو بیچ میں ذکر ہے وہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ آپ نے ان کی عبادت کرنی ہے یا انہیں خدا بنا لینا ہے. وہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر اس اعتبار سے ہے کہ انہوں نے خدا کو رسپانس کیا، آپ نے بھی خدا کو رسپانس کرنا ہے. یا اللہ کے جو نافرمان لوگ ہیں ان کا ذکر اس اعتبار سے ہے کہ وہ جو نافرمان لوگ ہیں ان کا جو انجام ہوا تمہارا بھی ویسا ہونے والا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ اگر شیطان کا نام قرآن میں آیا تو وہ اس لیے آیا ہوا ہے کہ کوئی بابرکت نام ہے، ٹھیک ہے. اس طرح اگر کسی بزرگ کا کوئی نام آیا ہوا ہے، کسی پیغمبر کا نام آیا ہوا ہے، تو وہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ اللہ کو رسپانس کرنے والے لوگ تھے. اصحاب الکہف تھے، ایک خدا کی عبادت کرنے والے، انبیاء نہیں تھے لیکن اللہ نے ان کا ذکر کیا. اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں عبرت کے طور پر، تو وہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ اللہ کے بندوں کا ذکر ہے. اللہ کے بندوں کا ذکر اس اعتبار سے کہ وہ خدا کے ساتھ کمیٹڈ تھے، وہ اللہ کے ذکر میں ہی شمار ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیز گاڈ اورینٹڈ ہے. درود شریف دیکھیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ ہم دعائے رحمت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. تو اللہ کے نبی کے لیے دعا کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے. ہاں، نبی الاسلام کا اس میں ذکر موجود ہے، تو اس میں عبادت والا معاملہ نہیں ہے، عبادت ایک اللہ کی کرنی ہے. ہاں، وہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا سورہ آل عمران میں کہ ہم کسی پیغمبر کو نبوت دے کر، حکمت دے کر بھیجیں اور وہ لوگوں کو اپنی طرف بلائے یہ کہہ کے کہ لوگوں میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر، بلکہ وہ کہے گا کونوا ربانیین، تم اللہ والے بن جاؤ. کیا اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دے گا کہ اس کے انبیاء کو اور فرشتوں کو رب مان لو اللہ کے مقابلے پر؟ کیا وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم اسلام لانے کے بعد کافر ہو جاؤ؟ ایسا نہیں ہوگا. اس کے لیے میں نے ریسنٹلی ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، شیطانی توحید، شیطانی بابوں کا فتنہ. یہ ہے شیطانی توحید. جی بزرگانہ ذکر وچ کیوں آیا ہے؟ اس واسطے آیا ہے کہ انہوں نے چٹو نہیں، اس لیے آیا کہ انہوں نے ایک خدا کو مانا، تم بھی ایک خدا کو مانو. اور بزرگ بھی آپ والے نہیں، ہاں وہ تو اپنی عبادت کرواتے رہے، وہ بزرگ جنہیں ہم بزرگ مانتے ہیں. ٹھیک ہے. گورنمنٹ ملازمین کی ریٹائرمنٹ پر ملنے والی رقم میں جی پی فنڈ پر جو انٹرسٹ ہے، جی حرام ہے. میں نے اس کے اوپر پہلے بھی بولا ہے، ہمارے بھی آفس کے اندر تھا، میں نے اسے انٹرسٹ فری کروایا ہوا تھا. البتہ جن آفیسز کے اندر یہ آپشن موجود نہیں کہ اسے انٹرسٹ فری کروایا جا سکے، تو پھر ریٹائرمنٹ کے وقت آپ اسٹیٹمنٹ بینک کی لے لیں، جو انٹرسٹ والا پورشن ہے وہ آپ استعمال نہ کریں، وہ آپ کسی بھی غریب آدمی کے اوپر، کسی بھی سوشل ایکٹیویٹی کے اوپر لگا دیں، اور اس پہ ثواب کی نیت نہیں کریں گے کیونکہ وہ حرام مال ہے، اپنے استعمال میں نہ لائیں. تو یہ اس کا حل ہے. یہ کون سا جی کال سینٹرز کا بزنس کیسا ہے؟ یہ آن لائن ہوتا ہے. اب اس کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر اس کے اندر آپ کو جھوٹ لوگوں کو بتا رہے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جعلی ڈگریاں بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر تو حرام ہوگا. اور اگر حلال کام کر رہے ہیں تو حلال ہوگا. یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. ہم نے آپ کو اچھے لڑکے اور لڑکی کی خوبیاں بتانی ہیں، رشتہ ہم نے نہیں ڈھونڈنا. اگر کسی شخص کو پتہ چل جائے کہ وہ پکا جہنمی ہے، جی ایسا تو کوئی ذریعہ نہیں ہے پتہ لگوانے کا. اب میرا سوال یہ ہے کہ شیطان کو پتا ہے کہ وہ جہنمی ہے، آپ کو شیطان کی اتنی فکر کیوں پڑ گئی ہے؟ آپ اپنی فکر کریں. اس کا کیا معاملہ ہے وہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے، آپ اپنی فکر کریں. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ میں کن کہتا ہوں فیکون ہو جاتا ہے، لیکن دوسری جگہ پہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان 6 دن میں پیدا کیے. کن فیکون کا مطلب آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ وہ سیکنڈز کے اندر کام ہو جانا چاہیے؟ ورنہ تو آج کل ملی سیکنڈز آ چکے ہیں، مائکرو سیکنڈ آ چکے ہیں، تو وہ تو پھر اس کا تو اینڈ ہی کوئی نہیں ہوگا. کن فیکون کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے اسے کہتا ہے ہو جا، پھر وہ ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس ہونے کے لیے جو اس کے لیے اللہ نے ٹائم پیریڈ مقرر کیا ہے وہ اس کے مطابق ہی ہوگی. یعنی آم کی گٹھلی میں سے آم کا درخت نکلنے سے اس پہ پھل لگنے تک 8 سال چاہیے اس کن فیکون کے لیے. لیکن جب اللہ نے کن کہا الٹیمیٹلی وہ اس کا پروسیس شروع ہو گیا. اسی طریقے سے ایک چوزے کو انڈے سے نکلنے کے لیے 22 دن کے لیے کن فیکون چاہیے، کیونکہ اللہ نے اس کی ڈیسٹنی یہ مقرر کی ہے. ہاتھی کا بچہ 22 مہینے میں پیدا ہوتا ہے، انسان کا بچہ 9 مہینے میں، خرگوش کا بچہ 1 مہینے میں.
بیکٹیریا سیکنڈز میں, وائرسز سیکنڈز میں ملٹیپلائی ہوتے جاتے ہیں. تو ہر ایک کے لیے کن فیکون الگ ہے. اور یہ 6 دن سے مراد یہ 24 گھنٹے کے 6 دن نہیں ہے, اس وقت یہ نہیں تھے, یہ a long period of time ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیا. سائنس میں پیرلل یونیورس کا کانسیپٹ ہے کیا؟ یہ کانسیپٹ قرآن و حدیث سے جسٹیفائی ہوتا ہے میرے بھائی. یہ جتنے سائنٹیفک اس طرح کے فیکٹس جب تک وہ اسٹیبلش نہ ہو ان کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی. یہ ساری کی ساری ظاہر تھیوریز ہیں, سوائے وہ چیزیں جو پریکٹیکلی ثابت ہو چکی ہوئی ہیں. قرآن و سنت میں آپ کے لیے رولز بیان ہونے ہیں, نیٹی گریٹیز قرآن و سنت کے اندر ڈسکس نہیں ہوئی ہیں. دیکھیں سب سے زیادہ ضروری چیز ہمارے لیے یہ تھی کہ پروفٹ کی بایوگرافی ڈسکس ہوتی, وہ کوئی نہیں ہے. یہ رولز کی کتاب ہے اور ہدایت کے اس کے اندر روشن دلائل موجود ہیں. ہاں, فزیکل فینومینا آف نیچر کا اللہ نے ذکر اس لیے کیا ہے جو کامن آبزرویشن, یعنی یہ کامن آبزرویشن ہے کہ آپ بیج بوتے ہیں اس میں سے کھیتی نکلتی ہے. یہ 8 سے 10,000 سال پہلے کا انسان بھی اسے آبزرو کرتا تھا, آج کا انسان بھی آبزرو کرتا ہے. تو قرآن ان سائنٹیفک فیکٹس کا ذکر کرتا ہے, بلکہ سائنٹیفک فیکٹس تو اس کو نہیں کہنا چاہیے, یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے, قانون قدرت ہے. تو یہ تو سائنس سے پہلے کے یہ فیکٹس موجود ہیں, سائنس تو ڈسکور کرتی ہے ان کو. تو اس طرح کی جو باریکیاں ہیں وہ زبردستی کہیں داخل نہیں کرنی چاہیے قرآن کے اندر. بس قرآن میں جتنا ہے بس اسی کا ذکر کرنا چاہیے. اگر شادی کے علیحدہ رہنا ہو تو ماں باپ سے علیحدہ رہ سکتے ہیں, اسلام میں اجازت ہے, بالکل اجازت بھی ہے, بلکہ بہتر بھی یہی ہے. اگر آپ نے اپنی زندگی سکون سے گزارنی ہے تو بہتر یہ ہے کہ شادی ہو تو بھائی رائٹ دیں. ماں باپ کا کام ہے کہ اپنی اولاد کو یہ حق دیں کہ وہ الگ سے, اور پہلے یہ ہوتا تھا, اسی لیے میں نے چیلنج کیا, کتنے علماء کو بڑی تکلیف ہوئی ہے. میں نے کہا کہ ساس سسر کا رشتہ پلانٹ ارتھ پہ اسلام کی کسی کتاب کے اندر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, یہ ہوتا ہی نہیں تھا. ماں باپ کا ذکر ہے لیکن ماں باپ وہ آپ کی بیوی کے نہیں ہیں, آپ کے ہیں. ہاں, یہ ذہن میں رکھیے گا. لوگ پوچھتے ہیں کہ جی میری بیوی کے اوپر کتنا حق ہے میرے ماں باپ کا, تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنا حق تیرے بیوی کے ماں باپ کا تیرے اوپر ہے. ہاں, آیا نا داڑھ تھلے ہوں. تو یہ جواب ہے, ایسے کو تیسا. یہ ہر شخص نے اپنے ماں باپ کا خیال خود رکھنا ہے, ٹھیک ہے. ہاں, کرٹسی کے طور پہ اگر آپ کی بیوی کچھ کر دیتی ہے تو اس کی مہربانی, ٹھیک ہے. میری بیوی اور میرا فرقہ الگ ہے, میں رفع دین سے نماز پڑھتا ہوں مگر وہ بابوں کی ماننے والی ہے, اکثر اسی بنا پر علیحدگی کا کہتی ہے اور نعوذ باللہ غلط الفاظ استعمال کرتی ہے. میرا خیال ہے کہ آپ پازیٹیولی معاملات کو لے کے چلیں, زبردستی اس کے ساتھ نہ کریں. میرا خیال ہے آپ بحثیں کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اکثر تو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, آپ ان تک بات پہنچا نہیں سکتے. تو بہتر یہ ہے کہ جو کامن ٹرمز ہیں نا اس سے سٹارٹ لیں, یعنی آپ بجائے اپنا دین اس کے اوپر تھوپنے کے اس سے پوچھیں کہ بھی تجھے مجھ سے کیا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو تھم رول بتا رہا ہوں. ماں باپ کے کیس میں بھی, دوستوں کے کیس میں بھی, آپ بجائے انہیں سمجھانے کے نا انہیں کہے کہ مجھے سمجھاؤ, مجھے کیا ہوا ہے منو, کیا ہوا ہے دسو منو کیا ہو گیا, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ایسی ایسی لا یعنی گفتگو کریں گے, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان بیچاروں کو کنسیپٹ خود کلیئر نہیں ہے. یعنی میرے بارے میں کتنا غلط لوگوں کو تعارف کروایا جاتا ہے, قادیانی ہے جی, نام میں مرزا آتا ہے. تو یار یہ اعتراض کرنے دو نا ان کو, ٹھیک ہے. جب وہ کر لیں اور پھر ان سے کہو کہ اچھا اگر یہ ایسا نہ ہوا پھر, تو ظاہر اگر وہ جانور ہوا تو کہے گا نہیں میں پھر بھی اپنی مرضی کرنی ہے, اور اگر انسان ہوا تو کہے گا نہیں پھر میں سوری بولوں گا, میں اپنی غلطی مانوں گا. پھر اسے بتائیں گے ایسے نہیں ہے, یوں ہے. تو آپ لوگوں کو بولنے کا موقع دیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان بیچاروں کو کچھ نہیں پتا, یہ سنی سنائی کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. ہاں, جس طرح ہم بچپن سے اپنے بزرگوں سے سنتے تھے کہ جی وہ جب دریائے جہلم کے اوپر ڈیم بنا نا تو کہتے ہیں کہ جناب ہوں پانی طاقت ہی ختم ہو گئی ہے, ساری تو اتنے ڈیم والے کٹ لیندے نے, ٹھیک ہے. تو اب ان بیچاروں کو کیا پتا ٹربائن کیا چیز ہے, بجلی کس چیز کا نام ہے, ٹھیک ہے. کاش اجمیر شریف والوں نے کوئی ٹربائن بنائی ہوتی, بغداد شریف والوں نے کوئی ڈیم بنایا ہوتا, ٹھیک ہے. فیراڈے کے بجائے جو ہے وہ کسی اور بزرگ نے وہ ای ایم ایف جو ہے وہ دریافت کی ہوتی تو آج یہ بات کر بھی سکتے. تو وہ اسی قسم کی باتیں لوگوں میں مشہور.
آپ میں سے ریئل ٹائم مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. لو سلوٹ نہیں پھر مخالفین کو. تو یہ نیگیٹو تعارف سے آپ نے سیکھا نا, تو ان کو موقع دیں, انہیں کہ کیا مسئلہ ہے بتاؤ. تو جب وہ بتائیں گے آپ کو تو آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے صرف دین کے بارے میں سنا ہی ہوا ہے. جی ساڈا بھی طریقہ لکھا ہے بخاری مسلم وچ, انہوں کو بالکل ٹھیک ہے. میں تے اپنا کٹ لے جے, تسی بھی ذرا کٹ کے دسو تو ٹائم قیامت تک جائے. تو پہلوان کو اس کے زور پہ گرانا ہے. جی آپ گستاخ ہیں جی, انہیں کہ جی گستاخی کیا مطلب, کیا گستاخی کر دی ہے بتائیں. تو وہ زیادہ تر آپ کو کہیں کہ بزرگوں کے گستاخ ہیں. انہیں کہ جی جو بزرگ اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہم اس کی گستاخی نہ کریں, چشتی رسول اللہ شفیع رسول اللہ. تو کون مسلمان ہے جو کہے گا کہ جی یہ بزرگ ہی ہیں؟ انہیں کہ ہمیں یہ جھگڑا ہے. فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ, یہ میری ایک ویڈیو ہے, اور ایک میرا تفصیلی انٹرویو ہے 4 گھنٹے کا, انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا مجلس 50. اس میں میں نے ساری باتیں بتائی ہیں, ساری گدڑ سنگیاں جڑی میں سیکھیاں نے 10 دیاں نے. اینج کرو اینج کرو اینج کرو. اگر ماں باپ نے وراثت نہ بنائی ہو اور اگر اولاد وراثت بناتی ہے تو کیا اس میں ماں باپ کا بھی حصہ شمار ہوگا؟ جی ہوگا, کیوں نہیں ہوگا. ماں باپ نے آپ کو جو بنایا ہے بھائی, آپ بھی تو انویسٹمنٹ ہو ماں باپ کی. تو 1/6 حصہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے ماں باپ کو ملنا ہے اگر وہ زندہ ہے. ماں کو الگ سے 1/6, باپ کو الگ سے 1/6. آپ خود ماں باپ کی انویسٹمنٹ. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بننے والی فلم گستاخی ہے تو ہم مسلمانوں کے باقی انبیاء پر بنی ہوئی فلم پر کوئی گستاخی نہیں, اور صحابہ کرام پر. صحابہ کرام کا تو معاملہ الگ ہے جی. صحابہ ہوں بعد کے لوگ ہوں, ظاہر ہے وہ آرڈنری انسان ہے ایز کمپیئر ٹو انبیاء کے, ان کا معاملہ الگ ہے. تو اس طرح کی جو فلمیں بنتی ہیں لرننگ کے لیے, ٹھیک ہے. انبیاء کرام کے اوپر جو فلمیں بنی ہیں, یعنی اگر مجھ سے پوچھ کے بنائی جاتی تو میں کہتا کہ نہ بنائیں, لیکن اب چونکہ بنی ہے اس لیے ہم ان کو ریفر کر دیتے ہیں, چلے اب نالج کے طور پر. باقی صحابہ کرام یا باقی لوگوں کا وہ مسئلہ نہیں ہے. اگر ایک مؤذن کی تنخواہ 15,000 ہے اور اس کا خرچہ تنخواہ سے زیادہ ہے تو وہ کیا کرے گا؟ پہلی بات ہے مؤذن کی تو تنخواہ ہونی نہیں چاہیے, یہ بالکل یہ منع ہے تو اسلام کے اندر. سنن نسائی میں حدیث موجود ہے کہ اپنا مؤذن کسی ایسے شخص کو نہ رکھو جو اس کی اجرت لے. تو ظاہر ہے پھر امام مسجد کو بھی نہیں اجرت لینی چاہیے. البتہ مسجد کی جو خدمت کے عوض اگر کوئی اسے چارجز دیتا ہے یا ٹیچنگز کے عوض تو وہ تو جائز ہے. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. تو امام مسجد جو ہیں ان کو تو عموماً مسجد کے ساتھ ایڈجسٹنٹ گھر مل جاتا ہے, ان کی بجلی کا بل وغیرہ, گیس کا بل, وہ عموماً مسجد کے کھاتے میں شمار ہوتا ہے. اور باقی یہ جو چھوٹے موٹے ملازمین ہیں ظاہر ان کے لیے تو مشکل ہے. میرا خیال ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو یہ مسجدیں اپنے قبضے میں کرے, اور آپ دیکھیں گے ان مسجدوں سے جتنا بجٹ ریز ہو رہا ہے نا اس کے عوض جو ان کے اخراجات ہیں وہ کم ہیں. اسی لیے جتنے جو تیز ترار قسم کے مولوی ہوتے ہیں نا وہ جا کے مسجد کے چندے کے اوپر پہلے قبضہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ امام مسجد کی ڈکلیئر تنخواہ 20-25 ہزار ہے اسلام آباد میں, اس نے گاڑی بھی رکھی ہوئی ہوگی اور بعد میں ڈرائیور بھی رکھے ہوئے ہیں, اور پوچھے کیا کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل ہے کہ جب سے یہ چندہ بک ہمارے ہاتھ آئی ہے ہم آپ کا استحصال کر رہے ہیں. آڈٹ کوئی نہیں ہوتا ان کا, اور یہ استحصال کر رہے ہیں لوگوں کے پیسے کا. اور یہ اس رقم کے علاوہ ہے جو جمعے کے دن لوگ ویسے بھی ان کی مٹھی میں رکھ دیتے ہیں, وہ سارے معاملات پیرلل میں چل رہے ہوتے ہیں. ہاں غریب لوگ بھی ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ایسے ہی ہیں. تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ یہ ساری مسجدیں اپنے قبضے میں کرے. اور ظاہر ہے کہ یہ جو مولوی طبقہ اوپر بیٹھا ہوا ہے یہ تو کبھی بھی یہ نہیں ہونے دے گا. ان کی تو اب پہلے تو ان کے ساتھ کوئی شیئر کرنے والے لوگ تھے نا, جب امپائرز تھیں تو جو وقت کے شہنشاہ ہوتے تھے وہ انہوں نے مولوی بھرتی کیے ہوئے ہوتے تھے آگے سے چندے اکٹھے کرنے کے لیے. کچھ وہ خود کھاتے تھے, کچھ شہنشاہوں کو کھلاتے تھے. اب تو یہ سمجھ لیں اونلی سپر پاور بنے ہوئے ہیں. اب تو شہنشاہ بھی ختم ہو گئے, بلکہ شہنشاہ ڈرتے ہیں ان سے. آج کل کے جو حکمران ہیں آپ دیکھ لیں, اسٹیبلشمنٹ اگر کسی سے ڈرتی ہے تو وہ مولوی ہیں, اور مولوی بھی اگر قابو آتے ہیں تو صرف اسٹیبلشمنٹ کے, ایک دوسرے کے بینیفیشری ہیں یہ لوگ. تو اب تو یہ اونلی سپر پاور اس حوالے سے بن گئے ہوئے ہیں اور آپ کا استحصال کر رہے ہیں. تو میں نے تو کئی دفعہ مشورہ دیا ہے کہ پاکستان میں ایک ویٹیکن سٹی بنائیں. اگر پاکستان کی آپ ترقی چاہتے ہیں نا تو یہ جو بڑے بڑے جو اتنے بنے ہوئے نا اس فیلڈ کے اندر
مہان اور بدماش قسم کے لوگ انہیں ویٹیکن سٹی میں ان کو وہاں پہ ساری فیسلٹیز دیں، اور یہ جتنی مسجدیں اور مدارس ہیں یہ گورنمنٹ اپنے انڈر لے، جس طرح سعودی عرب میں ہے آلریڈی، ملیشیا کے اندر ہے، اور وہاں بیسک نیڈز پوری ہو رہی ہیں. ایک امام مسجد کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ایک عام شہری کا ہے کہ اس کی بیسک نیڈز پوری ہوں، تو وہ اسی صورت میں پوری ہوں گی. ابھی تو یہاں پہ گورنمنٹ کا اس لیے بھی اس پہ زور نہیں ہوتا نا کہ اکثر مساجد تو گورنمنٹ نے بنائی نہیں ہوئی ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم نے بنائی، آپ کے حوالے کیوں کریں. اگر کوئی قانون بن جائے اور یہ معاملات سیٹل ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. جب قرآن نازل ہوا تو کس شکل میں تھا؟ کیا تجوید موجود تھی؟ تجوید تو یہ ہمارا مسئلہ ہے نا، غیر عربی لوگوں کے لیے. اے بی سی ہم نے سیکھنی ہے نا، گورے نے تو نہیں اے بی سی سیکھنی. جس طرح ہمارے وہ جیلم کے ایک ایکس ایم این اے تھے، فوت ہو گئے، تو وہ اپنے ساتھیوں کو بڑے فخریہ بتا رہے سن کہ میں انگلینڈ اینڈے نے منڈے ویکھے انگریزی بول دے. تو انہوں نے اینڈے نے منڈے نے انگریزی بولنی ہے نا ہوتے. تو یہ اس طریقے سے اگر سعودی عرب میں اینڈے نے منڈے عربی بول رہے ہیں تو ان کی زبان ہے. یہ تجوید ہمارے لیے ہے کہ ہم نے آواز کیسے نکالنی ہے، عربیوں کے لیے تو نہیں ہے، ظاہر ہے ان کی تو زبان ہے. قرآن حکیم سے پہلے کی وہ عربی ایگزسٹ کرتی تھی. ہاں جو گرامر کے رولز ہیں وہ بعد میں بنے ہیں قرآن کے نزول کے بعد، کیونکہ یہ بعد میں لوگوں میں سینس آیا کہ ایک شخص کو دوسرے کی زبان سیکھنی چاہیے، اس کے لیے کوئی رولز بنائے جائیں، اور اسی وجہ سے پھر اس میں کئی ایک چیزیں آپ کو گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے نظر آتی ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں یہ والی چیز گرامر کے اس رول پہ اتر نہیں رہی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ گرامر کا رول بعد میں بنا ہے، اور کوئی بھی گرامر میں رول ایسا نہیں ہوتا جس میں ایکسیپشن موجود نہ ہو، اور ہر زبان کے اندر ہے. انگلش کے اندر بھی CITY سٹی ہوتا ہے، لیکن کینٹ میں وہی سی جا کے وہ کے کی آواز نکالتا ہے، کینٹ ہو جاتا ہے. پھر کئی الفاظ سائلنٹ ہیں، KNOW ناؤ، اس میں کے سائلنٹ ہوتا ہے. تو اب رول کے تحت تو اس میں کے کی آواز آنی چاہیے، لیکن ایکسیپشن ہوتی ہے. تو یہ ہر زبان کے اندر ہوتی ہے. مولانا ساق صاحب کے لیکچرز میں اکثر دین اسلام اور مکمل اسلامی نظام کے نفاذ کی تلقین ہوتی ہے. ایک شخص انفرادی طور پر خود تو اسلام پر کاربند ہو سکتا ہے، مگر ایک عام شخص پورے معاشرے کو کیسے بدلے؟ عام شخص جو ہے نا وہ پہلے لوگوں کے اندر اویئرنیس تو پیدا کرے. بھائی اسلام آپ نے یہ دعوت دینی ہے، مطلب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کو جا کے کہیں کہ آپ امریکہ ہمارے والے کرو، یہ چاہ رہے ہیں؟ وہ میرے دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار اگر 1947 میں پاکستان نہ بنا ہوتا تو کیا ہوتا؟ میں نے کہا اگر نہ بنا ہوتا تو آج ہم بلٹ ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے. ہاں میں نے 1995 سے ٹرین کا سفر شروع کیا ہے. یہ اب آ کے تھوڑا یہ سعد رفیق نے ایفرٹ پٹ کیا ہے، اس سے پہلے تو ٹرین نیچے ہی آئی ہے، لیکن پٹریاں ابھی بھی وہی ہیں. ٹریک تو خیر انگریزوں کے زمانے کے ہیں، صرف پٹریاں تھوڑی بہت چینج کر دیتے ہیں، ٹریکس تو وہی بچھے میں. تو انہوں نے تو ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، سیدھی سی بات ہے. تو اسلامی نظام تب ہم کسی کے سامنے پیش کریں گے جب ہم لوگوں کو یہ ثابت کر سکیں کہ ہمارا یہ سسٹم جسٹس کے پوائنٹ آف ویو سے، سوشل ویلیوز کے پوائنٹ آف ویو سے آپ سے بہتر ہے. جب آپ کے لوگ بھی پناہ لینے کے لیے وہاں جائیں. اب مجھے بتائیں جاوید احمد غامدی صاحب کیا کسی ہندو یا کرسچن کے ڈر سے وہاں بیٹھے ہوئے امریکہ میں، یا یہ ان جنتی روحوں کی وجہ سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاں تو پھر غامدی صاحب وہاں جا کے اسلامک سسٹم پہ بات کریں، کس منہ سے بات کریں گے؟ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے بیسک لیول کے اوپر ایجوکیشن کی ضرورت ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور پھر یہ آگے معاملات ہیں. باقی یہ جذباتی ویلاگز ہیں وہ آپ لوگوں کے دیکھا کریں، خوش ہوا کریں اپنی وشفل تھنکنگ کے اندر. پریکٹیکل لائف اس سے مختلف ہے. خدا اور بندے کے درمیان تعلق یعنی وحی کا سائنسی ثبوت کیا ہے؟ سائنس فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. سائنس نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو چیز فزیکل ایکسپیرینس میں نہیں آتی ہے ہم اس سے بھی تعلق رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری فیلڈ نہیں ہے، نہ انکار نہ اقرار. تو ٹھیک ہے، سائنس کی فیلڈ ہی الگ ہے میرے بھائی. یہ نہیں ہو سکتا کہ فرشتے ڈیٹیکٹ ہو جائیں سائنس کے کسی انسٹرومنٹ کے ذریعے. ہاں وہ چیز جو فزیکلی ایگزسٹ کرتی ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو سکتی ہے، چاہے وہ آپ کو سامنے نظر نہ آتی ہو، اور وہ علم الغیب سے تعلق نہیں رکھتی. مثلا زمین کے نیچے کتنی گہرائی میں پانی ہے، اگر کسی انسٹرومنٹ کے ذریعے آپ ویوز نیچے بھیج کے ریباؤنڈ کروا کے اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ علم الغیب نہیں ہے.
کیونکہ انسٹرومنٹ کے ذریعے ایک فزیکل نالج حاصل کیا گیا، تو وہی چونکہ اس سے تعلق نہیں رکھتی لہذا وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوگی۔ جو فرض یا نفل نماز خود پڑھی جائے کیا اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جا سکتی ہے؟ جی مانگ سکتے ہیں، وہ اجتماعی دعا کے اوپر اختلاف ہے، انڈیویجول دعا جو ہے وہ آپ جب چاہیں ہاتھ اٹھا کے مانگے۔ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے تمہارا رب سخی ہے، حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے معروم لوٹایا جائے۔ اور ہاتھ اٹھانا کوئی دعا کی شرط نہیں ہے، ہم کھانا کھانے سے پہلے جو بسم اللہ پڑھتے ہیں تو یوں کر کے تو نہیں پڑھتے، یا ٹوائلٹ میں جاتے وقت جو دعا مانگتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو وہ یوں کر کے تو نہیں مانگ کے جاتے۔ ہاں نماز کے بعد یوں مانگنا چاہتے ہیں ضرور مانگیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر فری لانسنگ کے کام میں ہمیں ایڈ بنوانے کے لیے اور اس میں لڑکیوں کی فوٹیجز استعمال ہوں، میوزک ہوں، میرے بھائی آپ ان کاموں سے دور رہے نا، کیوں مجھے مروانا ہے، آپ نے خود بھی مرنا ہے۔ میوزک کے معاملے میں تو میرا موقف آپ کو پتہ ہے، اس کے بارے میں میرا موقف ڈھیلا ہے۔ باقی یہ جو بے پردہ عورتوں والا معاملہ ہے نا، ظاہر ہے یورپ کے ساتھ ہمارا اختلاف یہ ہے کہ جہاں انہوں نے بیسک رائٹس دیے نا عورتوں کو، وہاں استحصال کیا ہے کہ عورت کو کموڈٹی بنا کے پیش کیا ہے۔ یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایک شیونگ بلیڈ کے اشتہار میں کیا تک بنتا ہے کہ ایک عورت گھسائی جائے؟ اس سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ گھسانے کا مقصد یہ ہے کہ اسے کموڈٹی بنا کے پیش کیا جائے۔ یہ انہوں نے استحصال کیا ہے ایک جینڈر کا، کوئی عزت نہیں دی ہے اس کو۔ میرا ایک دوست کرسچن ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کی کتاب بائبل میں کوئی ذکر نہیں، لیکن ہم انہیں ایک اچھا انسان سمجھتے ہیں۔ بھئی نہ آپ کو پتا نہ اسے پتا، تو ظاہر ہے کہ جب تک آپ اس فیلڈ میں مہارت نہیں حاصل کریں گے تو گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 آپ نہیں پڑھیں گے۔ اس کے لیے آپ ویڈیوز دیکھیں، احمد دیدات صاحب کی اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام۔ تو میرے بھائی نہ اس کے کہنے سے وہ نہیں نکلنا اور نہ آپ کے کہنے سے نکل آنا جب تک کہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا۔ Is it fine in Islam to earn money by doing someone's کیا لکھے else college اور یونیورسٹی اسائنمنٹ؟ نہیں جی، یہ تو غلط ہے۔ یونیورسٹیز اور کالجز میں اسائنمنٹس اس لیے دی گئی ہیں کہ آپ لوگ یہ کام شروع کر دیں، وہ تو فیل کر دیں گے۔ میں یہاں سے گزرا تو وہ لکھا پریکٹیکل کاپیاں ہم سے بنوائیں۔ بھئی آپ سے کیوں بنوائیں؟ انہوں نے ہمارے بچوں کو اسائنمنٹ دی ہوئی ہے، آپ کو تو نہیں دی ہوئی ہے، وہ پیسے دے کے پھر ان سے اسائنمنٹس بنواتے ہیں۔ تو اس طرح کی اسائنمنٹس تو بھائی بنانا غلط ہے۔ ہاں جس طرح یونیورسٹیز کے اندر ہمارے پروجیکٹ ہوتے تھے اس میں آپ ہیلپ لے سکتے ہیں کسی کی، لیکن بہرحال آپ نے کام تو خود ہی کرنا نا، چوری کا کام تو نہیں کرنا۔ یہ کوشچن آیا کہ اگر کوئی بندہ جو مطلب اس کے پاس دولت اللہ نے زیادہ دی ہوئی ہے اور وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اس کے بعد وہ مختلف کاموں میں لگا لیتا ہے، پیسہ اپنے اوپر لگاتا ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں ہے، اس میں فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ فضول خرچی یا اسراف اس حوالے سے کہ یعنی وہ مال کوئی ضائع جائے، ٹھیک ہے، یہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بالکل ریئل ٹائم مجھے واقعہ بتایا ایک بندے نے، کھانے کے لیے جرمنی کے ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو جس طرح پاکستانیوں کی عادت ہوتی ہے اتنا کچھ منگوا لینا اور کھانا کچھ بھی نہیں اس میں سے، تو باقی انہوں نے خالی چھوڑ دیا اسی طریقے سے کھانا ٹیبل کے اوپر۔ تو وہاں کوئی بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ یہ تم نے کھانا جب منگوایا تو اسے کھایا کیوں نہیں ہے؟ ان کا بس یہ اتنا ہی کھانا تھا۔ ان کا جب اتنا کھانا تھا تم نے اتنا زیادہ منگوایا کیوں؟ اس نے کہا جی ہمارے پیسے، ہاں ہمارے پیسے ہماری مرضی۔ انہوں نے کہا ٹھہر جا، تیری مرضی۔ اس نے فون ملایا، پولیس آئی، انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ ہمارے ملک کے اندر رزق کو ضائع کر رہے ہیں، اس ملک کی پروڈکٹ کو ضائع کر رہے ہیں، یہ کس طریقے سے یہاں آئی ہے، یہ جرم ہے۔ یہاں پہ تو آپ دیکھیں شادیوں میں کس طریقے سے وہ پلیٹیں، یعنی وہ ایسے کر کے پہاڑیاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں اس کے اوپر، اس میں سے آدھا بھی نہیں انہوں نے کھانا ہوتا۔ تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے فضول خرچی کا۔ باقی ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ ہے، آپ مہنگی گاڑی رکھنا چاہتے ہیں ضرور رکھیں، ہم آپ کو نہیں کہیں گے کہ اس گاڑی کو بیچ کے آپ کوئی سستی گاڑی لے لیں، آپ نے اگر خود کمایا یہ آپ کا رائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نہ سوشلزم کو پروموٹ کرتے ہیں نہ کیپٹلزم کو، ہم درمیان میں ہیں۔ داڑھی کے معاملے میں آپ کا جو موقف ہے، آپ کو نہیں لگتا سخت ہے؟ داڑھی کیسے تخلیق میں تبدیلی ہے؟ داڑھی تو کچھ دنوں میں دوبارہ آ جاتی ہے۔
کٹوانے یا منوانے کے بعد. دیکھیں میں نے پورا مقدمہ بیان کیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مرد کو داڑھی دی ہے اور قرآن میں ہے کہ تخلیق کو بدلنا یہ شیطانی راستہ ہے. اس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ کم از کم مرد کو اتنی داڑھی ضرور رکھنی چاہیے کہ وہ چہرے کے اوپر نظر آئے بال کے طور پر. تو اس پہ میں نے پورے کے پورے دلائل رکھے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ لمبی داڑھی رکھنا کوئی مرد کے لیے فرض ہے, لیکن اتنی داڑھی ضرور رکھے جو مرد و عورت کا ایک فرق نظر آئے اس میں. اور اب تو ویسے ہی فیشن ہو گیا, آپ دیکھ لیں جتنے آپ کے بڑے بڑے ہیرو ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں ہیروز کے طور پہ, سب نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں. اتنی رکھ لیں بہت ہے. ایک مشہور اسکالر نے کہا ہے کہ نبی الاسلام کا جنازہ نہیں ہوا کیونکہ جنازہ تو مغفرت کے لیے ادا کیا جاتا ہے. چونکہ نبی الاسلام غلطیوں سے پاک ہے تو ان کی مغفرت کی کیا ضرورت. جی تو نبی الاسلام کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے. پہلے تو یہ بتائیں, یہ پھکا لیں مجھ سے, پھکی بھی نہیں پکا, اینٹی وینم الزامی جواب. کیا نبی الاسلام کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے؟ تو آپ کیوں دعا مانگتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اے اللہ محمد اور آل محمد پر رحمت بھیج؟ کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی الاسلام کے درجات بلند ہو. دوسرا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. پھر آپ جو اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں اس مقام وسیلہ کی دعا مانگتے ہیں کہ جو آلریڈی اللہ کے نبی کو مل چکا ہے, لیکن اس کی یاد دہانی ہوتی ہے. اللہ سے کوئی شخص بے نیاز نہیں ہے. جہاں پہ گاڈ آ گیا تو وہ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی پیغمبر, کوئی فرشتہ, کوئی جن اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. اب یہ آ گیا جی جنازہ. تو جنازے کی ایکٹیویٹی جو پرفارم کرنا ہے یہ ایک اوبلیگیٹری چیز ہے مسلمان کے مرنے کے اوپر. تو نبی الاسلام ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے. جنازے کو تو سائڈ پہ کر دیں. مجھے بتائیں, نبی الاسلام کی قبر مبارک ہے, آپ علیہ السلام کو موت آئی, آپ علیہ السلام کو کفن دیا گیا, جنازے کے اوپر کیوں مصیبت ڈال کے بیٹھ گئے آپ لوگ؟ اس سے بڑی بڑی چیزیں ہو گئی ہوئی ہیں. سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کو زمین میں دفنا دیا گیا, ہم زیارت بھی نہیں کر سکتے. یہ جنازہ ہونا تو چھوٹی چیز ہے. تو جنازہ ہوا ہے, سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر پورا چیپٹر ہے وفات النبی. میں نے اس کے اوپر پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے. یہ جو جس اسکالر کی آپ بات کر رہے ہیں یہ کوئی جاہل ہے. کسی مکتب فکر کے اسکالر کا یہ موقف نہیں ہے. موقف یہ ہے کہ جنازہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوا تھا, انڈیویجول لوگوں نے 10-10 کی ٹولیوں میں, چونکہ حجرہ تنگ تھا, نبی الاسلام کی چارپائی وہیں رکھی گئی جہاں آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو ایک طرف سے لوگ انٹر ہوتے تھے, وہ 4 تکبیریں پڑھ کر جنازہ پڑھ کر دوسری طرف سے باہر نکل جاتے تھے. تو یہ کسی بھی مکتب فکر کا موقف نہیں ہے, آپ کے کسی جاہل مولوی کا موقف ہے. یہ دنیا میں یہ موقف ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کہ نبی الاسلام کا جنازہ نہیں ہوا. ہاں یہ تھا کہ نبی الاسلام کا جنازہ ویسے نہیں ہوا جس طرح عام بندے کے کیس میں ہوتا ہے کہ امام آگے کھڑا ہے اور پیچھے مقتدی ہیں. انڈیویجول لوگوں نے جنازہ پڑھا ہے اور اس میں وہ سارا کچھ ہوا ہے. آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو باغی بولا تھا, آپ کو خیال رکھنا چاہیے جب بھی. یار یہ علمی گفتگو ہوئی میرے بھائی. میں نے باغی کہاں سے بولا؟ میں نے یہ بولا تھا کہ پولیٹیکلی حکومت وقت کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ باغی ہوتے ہیں, چاہے اس زمانے میں ہو یا آج کے زمانے میں ہو. اس پوائنٹ آف ویو سے بات ہوئی تھی. تو یہ کسی کی توہین کرنا مقصد نہیں ہوتا, اس وقت علمی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے. اگر یہ آپ علمی ڈسکشن نہیں کریں گے تو پھر آپ کے پاس کیا جواب ہے کہ جنگ جمل کے اندر 10,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے ہیں, تو ان مظلومین کا خون ہم کس کے ہاتھوں پہ تلاش کریں؟ تو ظاہر کوئی ریزن ہوئی ہے نا. تو اس کے اوپر میری پوری ویڈیو ریکارڈ ہے. یہ پولیٹیکل ٹرم میں باغی کی ٹرم ہے, دین سے باغی نہیں, نعوذ باللہ. پولیٹیکل ٹرم میں کہ خلیفہ وقت کے خلاف کھڑا ہونے والا باغی ہوتا ہے. اگر حضرت ابو بکر کے خلاف منکرین زکات کھڑے ہوئے ہیں تو وہ باغی ہیں. اس طریقے سے حضرت عثمان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے وہ باغی ہیں حکومت وقت کے. تو حضرت علی کے خلاف بھی جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں خلیفہ وقت کے خلاف, وہ اس زمانے کی ٹی ٹی پی تھی. تو باغی اس ٹرم میں کہ انہوں نے پولیٹیکلی اختلاف کیا ہے. جو مسلم میں حدیث ہے کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو, جو اس کے خلاف کھڑا ہو کر ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرے اسے قتل کر دو. اور سورۃ الحجرات میں ہے کہ جب کوئی مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے اس سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو. یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے بھائی. باغی کا لفظ قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو خلیفہ وقت کے خلاف جو بھی کھڑے ہوئے, خواہ وہ اہل جمل ہو, صفین ہو, نہروان ہو, پولیٹیکل ٹرم میں وہ باغی ہیں. ہاں بعد میں اہل جمل کو توبہ کی توفیق مل گئی, سیدہ عائشہ نے بھی معافی مانگی, سیدنا طلحہ زبیر بھی جنگ چھوڑ گئے, انہوں نے بھی توبہ کی. تو آج کی ڈیٹ میں ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. لیکن جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے وہ بہرحال ایک پولیٹیکل ٹرم میں بغاوت ہے, یہ دین سے بغاوت نہیں ہے. ہاں وہ پنجابی میں فتنہ اور ہے, عربی میں لفظ فتنہ اور ہے.
پنجابی میں وسیلے کا مطلب اور ہے، عربی میں وسیلے کا مطلب اور ہے. تو یہ بیسیکلی پولیٹیکل سسٹم میں ٹرمز بولی جاتی ہیں. دجال کو مستقبل کے ایونٹس کے بارے میں کیسے پتا ہے جبکہ وہ نبی نہیں ہے؟ ظاہر دجال تو آپ کی آزمائش ہے نا، شیطان کو بھی بہت کچھ پتا ہے، تو آزمائش کے طور پہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غیب کی خبریں وحی اور خواب کے علاوہ کن اور ذرائع سے آتی تھی؟ دل پر بھی القاء ہو سکتا ہے، وحی یعنی فرشتے کے ذریعے بھی، یا دل پر القاء کر کے اللہ اور بندے کے درمیان. بس یہی 3 موڈ ہیں. سورہ الشورى کے آخری رکوع کے اندر تینوں موڈ ذکر ہوئے ہیں. حدیث میں آیا کہ گرمی جہنم کی بھاپ کی وجہ سے آتی ہے، جس پر مولدین اعتراض کرتے ہیں کہ سائنس کی روح سے ایسا نہیں ہے. تو سائنس کی یہ فیلڈ ہی نہیں ہے. سائنس کو اس کے آگے سے سٹارٹ لینا ہے، پیچھے نہیں جانا. پیچھے کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. ہم جتنے بھی یہ معاملات اب دیکھیں، میٹرائڈز ہیں، شہاب ثاقب، قرآن میں ہے کہ یہ ہم داغتے ہیں جنات کے اوپر، جبکہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ اس تاروں سے ٹکڑے الگ ہوتے ہیں. ہم یہ پوچھتے ہیں کس تارے سے کون سا ٹکڑا کس وقت ٹوٹنا ہے، اس کا کوئی ٹائم فریم دے سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم اندازہ تو بتا سکتے ہیں لیکن ہمیشہ ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. پھر میٹرائڈز زمین تک پہنچتے بھی نہیں بعض، بلکہ زیادہ تر تو راستے میں ہی ختم ہو جاتے ہیں، پہنچتے پہنچتے ہی راکھ بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارتھ میگنیٹک فیلڈ ایسی رکھی ہے، پھر زمین کے ارد گرد ایئر کا اتنا بڑا ایٹماسفیئر رکھا ہے، اس کے ساتھ رگڑ کھا کے وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں. تو ہر چیز کی فزیکل ریزن اپنی جگہ موجود ہے. اس سے یہ 2 چیزیں ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتی، یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر ہود بھائی کہہ رہے ہیں کہ پائلٹ جہاز کو اڑا رہا ہے تو یہ بات بھی درست ہے، اور ساتھ بیٹھا ہوا اگر ایک دوسرے شخص کہہ رہے ہیں کہ اللہ جہاز کو اڑا رہا ہے، یہ بھی درست ہے. دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں. تو یہ جو معاملات ہیں جو نبی الاسلام نے اس حوالے سے ڈسکشنز کی ہوئی ہیں، وہ جو اس کے روحانی ایکسپیکٹ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ایک ڈیوائن پلان کا حصہ ہے، وہ چیزیں ایک الگ سے ہیں. ان دونوں چیزوں کو مکس نہ کریں. یہ مکس تب آپ کریں جب ہمارا دعویٰ ہو کہ ہم ان کو ویسے سمجھتے ہیں. کچھ چیزیں لٹریچر کی زبان میں ہو رہی ہیں، کچھ اس کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی قوت ہے اس کے اعتبار سے ڈسکس ہو رہی ہیں. جیسا قرآن میں آیا کہ جی ذوالقرنین بادشاہ نے دیکھا کہ وہ سورج جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ غروب ہو رہا ہے کیچڑ کے اندر. تو یہ اس کی کامن آبزرویشن تھی. وہ تو ہم سمندر کے کنارے بھی سورج کو سمندر میں جاتے ہوئے آبزرو کرتے ہیں. آج بھی امریکن اخبار کے اندر بھی تو سن رائز اور سن سیٹ لکھا ہوتا ہے نا. تو آپ کیا اعتراض کریں گے جی سن رائز سن سیٹ کیوں لکھ دیا؟ سن تو نہ رائز ہوتا ہے نہ سیٹ ہوتا ہے. تو وہ کہے گا کامن آبزرویشن کی بات ہو رہی ہے. تو قرآن لٹریچر کی بک ہے. قرآن کو آپ نے سائنس کی کتاب نہیں سمجھنا خدا کے لیے. یہ سائنس کی کتاب ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر جو ایک عام آدمی آبزرو کرتا ہے. کہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی باریکی کی بات ہو گئی، لیکن اوورآل وہی بات کی جائے گی جو ایک کامن آبزرویشن کے اندر آتی ہے. کیا قبر کے 3 یا 4 سوالات کے علاوہ بھی کوئی اور سوال ہوگا؟ حدیث میں ہے کہ ایک شخص سے سوال ہوگا کہ تمہارے پاس کوئی نیکی ہے تو اسے بتا. نہیں، وہ تو آخرت کے معاملے میں ہے. بس یہی سوال ہے جو قبر کے 4 سوالات میری آپ ویڈیو دیکھ لیں، یہی ذکر ملتا ہے. حدیث میں ہے کہ جنت کی ادنا چیز بھی دنیا میں آ جائے تو پوری دنیا سے افضل ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلے. سوال کدھر ہے یار؟ اتنا لمبا سوال نہ لکھوایا کرو، یہ پتہ ہی ہے سب کو. اجر اسود، ہاں بس یہ آپ لکھیں. اجر اسود بھی تو کب سے دنیا موجود ہے، اس والے سے کوئی روایت نہیں ملی. جی روایت تو ہے نا اجر اسود کے بارے میں، کیوں نہیں ہے؟ اجر اسود کے بارے میں جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ جنتی یاقوت ہے، اور قیامت والے دن یہ گواہی دے گا اہل ایمان کے ایمان کی. موجود ہے، کیوں نہیں موجود؟ علماء کہتے ہیں کہ اللہ اپنے آپ کو اس لیے ظاہر نہیں کرتا اور جنت دوسرے غیبی معاملات کو شرک کے ساری مخلوق اللہ پر ایمان لے آئے گی، جبکہ شیطان یہ ساری چیزیں دیکھ کر بھی. شیطان کا جو معاملہ ہے جی ایکسیپشن ہے. بڑی فکر لگی ہے آپ لوگوں کو شیطان کی. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن پلان کے اندر اس کے کیا معاملات ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں جا کے اللہ تعالیٰ سے خود پوچھ لیں گے ہم. ٹھیک ہے نا جی. ہمیں جتنا بتایا گیا اس سے زیادہ ہم نہیں پاؤں پھیلا سکتے اپنے. آپ سے اپنی ہمشیرہ کے حوالے سے جن کی وجہ سے آپ کا تعارف ہوا گھر میں دیور وغیرہ سے، پردے کے حوالے سے وضاحت فرما دیں.
کیا گھریلو فساد سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں چہرہ کھول سکتے ہیں؟ جی گھر کے اندر ظاہر ہے آپ جو غریب لوگ رہ رہے ہیں تو ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اندر وہ نقاب کر کے پھریں گی عورتیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہوگا، چہرہ تو کھلا رکھیں. اب باقی چیزوں کا باقی اس میں نظر کا پردہ ہوگا، باقی تو پاسبل نہیں ہے، ظاہر ہے غریب لوگوں کے لیے تو پاسبل نہیں ہے. کیا حضرت ابوبکر حضرت عمر کی قبریں رسول اللہ کے دائیں اور بائیں ہیں یا صرف دونوں قبریں دائیں طرف ہیں؟ نہیں، نبی علیہ السلام کی پیٹھ کی جانب ہے دونوں قبریں. یعنی اس کے اوپر آپ میرے پوری ویڈیو دیکھ لیں گنبد خضرا کا تعارف، اس میں نے بتایا، بلکہ اب تو ریئل ٹائم سعودی عرب نے حجرہ عائشہ کی جو ایک اینیمیٹڈ تصویر ہے وہ بھی جاری کر دی ہے. یعنی اگر یہ گنبد خضرا کے نیچے وہ پورشن ہے نا حجرہ عائشہ والا، تو آپ جب یہ باب السلام کی طرف سے انٹر ہوتے ہیں اور یہ باب البقی کی طرف سے نکلتے ہیں مسجد نبوی میں، تو سب سے پہلے جو 3 جالیاں بنی ہوئی ہیں، سب سے پہلے ایک جالی آئے گی بڑی سی، اس کے بعد پھر ایک دوسری آئے گی اور پھر تیسری. جو درمیان والی ہے اس میں وہ تینوں قبریں، اس سید میں جہاں نبی علیہ السلام کا چہرہ اقدس ہے اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ یہاں نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک ہے، اور ایک گول سا رنگ انہوں نے بڑا سا بنایا ڈومیننٹ، اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے، وہ آپ کو نظر آ جائے گا. تو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک یوں ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک اس طرف اور ٹانگیں اس طرف اور قبلہ اس طرف ہے. تو پھر نبی علیہ السلام کی آلموسٹ آپ سمجھ لیں سینے کی سیدھ میں، سینے اور ٹانگوں کے درمیان آلموسٹ وہاں پہ جا کے حضرت ابوبکر صدیق کا سر ہے، اور آپ کی بیک سائڈ کے اوپر، اور ان کی ٹانگیں نیچے ہیں. اور پھر جہاں حضرت ابوبکر صدیق کا سینہ آ رہا ہے اس کی سیدھ میں حضرت عمر کا سر ہے، اور پھر ٹانگیں نیچے ہیں. اور پھر یہاں پہ ایک قبر کی جگہ خالی ہے عیسیٰ ابن مریم کے لیے. تو دائیں بائیں نہیں ہے، بلکہ سب سے آگے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے. پھر یہ آپ ٹاپ ویو سے اگر دیکھیں گے تو کلیئر ہوگا، میں فرنٹ ویو سے آپ کو یوں دکھا رہا ہوں، یہاں سے یوں ہے پھر یوں ہے، یہ سٹیپ وائز قبریں بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہوگا جی. صحیح مسلم کی جس حدیث میں 8 منافقین کا ذکر ہے، 3 کے نام بتا. بھائی نام مجھے کسی کے بھی نہیں پتا بھائی، 12 منافقین پہ میری ویڈیو دیکھ لیں، جتنا پتا تھا آپ کو بتا دیا. احمد بن حنبل، شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ جب فقہ حنفی کے خلاف تھے تو انہیں مجتہد مطلق کیوں کہتے ہیں، جبکہ امام حنیفہ کے شاگرد امام یوسف. ہاں تو اختلاف تو موجود ہے نا میرے بھائی. اس زمانے میں اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بندہ علم سے فارغ ہو گیا. مجھے بتائیں ڈالٹن نے جو اٹامک نظریہ دیا تھا، بس اس کی ایک بات ہی ٹھیک ہے کہ ہر چیز ایٹم سے بنی ہوئی ہے، باقی ہر چیز ہی وقت کے ساتھ ساتھ سٹیپ طے ہوتا گیا. ردر فورڈ نے آگے اپنا معاملہ اس میں ویلیو ایڈیشن کیا ہے، پھر سامر فیلڈ نے آگے بتایا ایلپٹیکل آربٹس ہیں، اس سے پہلے گول آربٹس مانے جاتے تھے، کرتے کرتے. لیکن ڈالٹن کو کسی نے اس اعتبار سے اس کی توہین نہیں کی، بس اس کے پاس جتنا نالج تھا اس اعتبار سے اس نے کیا. اس طرح اس وقت اتنے ریسورسز نہیں تھے. امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے دور میں چونکہ احادیث کمپائل ہو چکی ہوئی تھی، اسکیٹرڈ فارم سے ایک جگہ پہ آ چکی تھی، اس لیے ان کے لیے بہتر ایک آپشن موجود تھا کہ وہ احادیث کی روشنی میں ان مسائل کا بھی حل بتائیں جس پہ آلریڈی احادیث نہ ہونے کی وجہ سے اجتہاداً امام حنیفہ نے یا امام مالک نے تابعین کے کوئی فتوے لے لیے ہوئے تھے، وہ اس وجہ سے غلط نکلے، وہ بدنیتی پہ مبنی نہیں تھی، وہ رائے غلط ہو سکتی ہے. باقی مسئلہ 197 اس پہ میرا دیکھیں، وہ تفصیلی گفتگو ہے میری. رفع الیدین کرنا چاہیے؟ نہیں جی کرنا چاہیے، نبی علیہ السلام نے کوئی منع نہیں فرمایا. رفع الیدین پہ بھی تفصیلی گفتگو 70B مسئلہ دیکھ لیں. آپ کے نزدیک اقامت دین یہ ہے کہ پاکستان کے تمام دربار گرار دیے جائیں؟ گزشتہ ایک ویڈیو میں آپ نے کہا تھا کہ مودودی کی کتابیں پڑھنے سے اگر اقامت دین قائم ہو تو منصورہ والے دربار. اور یہ میں نے الزامی بات کی تھی یار، آپ لوگ خدا کے لیے آپ کا سینس آف ہیومر بھی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کا پتہ کیا حساب کتاب ہے کہ وہ ایک عورت دکاندار سے بحث کر رہی تھی نا، دکاندار نے کہا پہن تو مفتی لے جا، وہ اٹھا کے چل پڑی. جنگ جمل کا سپہ سالار کون تھا؟ سیدہ عائشہ ہی تھی نا جی، انہی کو آگے فرنٹ پہ رکھا تھا، حضرت طلحہ اور زبیر. آپ سے سوال یہ کہ میرے دوست سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہے اور دبئی کی ایک کمپنی میں جاب کرتا ہے، وہ کمپنی گیملنگ کے سافٹ ویئر بھی بناتی ہے. اگر تو صرف گیملنگ کے سافٹ ویئر بنا رہی ہے پھر جاب نہ کریں، اور اگر باقی مکس کام ہو رہا ہے تو اس میں کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل سکتا ہے. ایسی مساجد کے قریب نہ جاؤ جہاں دین میں کمی یا اضافہ کیا جاتا ہو. یہ کون سی آیت ہے جی؟ یہ قرآن میں سے آپ نے بھی عمران خان صاحب کی طرح کوئی آیت نکال لی ہے. ہاں یہ کہاں ہے جی آیت؟ اس کا کوئی ریفرنس بھی لکھے.
کیا بدعقیدہ کے پیچھے نماز؟ خدا کے لیے پہلی تو بات یہ ہے کہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قرآن میں نا ہر چیز کہہ دیا کریں، اللہ سے ڈریں جی۔ ہر اس شخص کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے جو مسلمان ہے۔ بدعقیدہ تو ہو سکتا ہے آپ خود بھی ہوں، بد عملی کا شکار آپ خود بھی ہوں، یہ کوئی کسی کو کرائٹیریا نہیں دیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی وہ داڑھی پوری نہیں ہے، اچھا داڑھی کاٹنا یا داڑھی مونڈنا بڑا گناہ ہے یا جھوٹ بولنا؟ تو سارے ممبر میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کیوں نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ جھوٹ کے بارے میں تو قرآن میں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو بھائی صرف نظر کریں معاملات سے، نماز ہر ایک کے پیچھے ہو جائے گی۔ حدیث میں جب تم اپنے امام کو قتل کرو گے تو قیامت قائم ہوگی، وہ امام کون ہوگا؟ وہ قرب قیامت کے اندر ذکر موجود ہے، واللہ عالم جی، اس سے زیادہ مجھے تفصیلات نہیں پتہ۔ آپ مولا حسین علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنی داڑھی کو سیاہ رنگ کیوں نہیں کرتے؟ بھئی ہم مولا علی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، انہوں نے نہیں کی تھی کالی، تو دونوں طریقے درست ہیں۔ جب گھر والوں کو توحید کی بات کرتے ہیں تو ہمیں وہابی ہونے کا تانا دیا جاتا ہے، تو سرکار کی شعر ہم نے اس لیے لکھا ہوا ہے نا، جب وہ تانا دے آپ کے نام ہے وہابی، نام ہے وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب بھی، ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا آپ کو تانا ملنا ہی ہے۔ اس بات پر بھی غصہ آ جاتا ہے، ویسے بھی غصہ زیادہ آتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ غصے کو کنٹرول کرنے کا وظیفہ اس وقت کام کرے گا جب آپ خود بھی غصہ کنٹرول کرنا چاہیں۔ وہ وظیفہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بخاری مسلم میں آیا ہے۔ اور باقی آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو غصہ آئے تو اس جگہ سے نکل جائیں جہاں آپ کھڑے ہیں، وہ بندہ آپ کی نظروں سے دور ہو جائے جس کو دیکھ کے آپ کو غصہ آ رہا ہے، وہ جگہ بدل لیں، وضو کر لیں، اپنی زبان کو اس وقت لگام دیں۔ اور سب سے بڑھ کر جو میں کہتا ہوں، مجھے نہیں غصہ آتا ویسے اس طرح کے معاملات پہ، مجھے دکھ ضرور ہوتا ہے، غصہ اس لیے نہیں آتا کہ ایک ڈاکٹر کا کام نہیں ہے کہ مریضوں کی چیخیں سن کے وہ غصہ کھائے۔ اگر کوئی آرتھوپیڈک سرجن چیخوں پکار سن کے اور مریض کو یہ کہنا شروع کر دے کہ اپنی زبان کو لگام دو، تو وہ علاج تو نہیں کر سکتا نا۔ تو یہ بیچارے مریض ہیں، ان کو نہیں پتا، انہیں غصہ ہی آئے گا۔ تو بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ نے ٹیکنیکلی ان سے پوچھنا ہے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، مجھ سے مجھے بتائیں، مجھے منو کے مسئلہ ہے، اے نہیں کہ تانوں کے مسئلہ ہے، منو دسو منو کے مسئلہ ہے، منو سمجھاؤ۔ مجھے جو خواب آتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، میں نے یہ سنا ہے کہ یہ علم نائلہ ہے، پتہ نہیں کیڑا ہے جی، یہ نائلہ ہی لکھا ہے؟ اچھا میں غلطی نہ پڑھ دوں۔ جس کے پاس یہ آ جائے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ بھائی اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، اللہ کرے آپ کو خواب آئے کہ پاکستان کا سارا قرضہ اتر گیا تو ٹائم تواڈے کولو تواڈی آنے والی نسلاں کول بھی ہے کہ کسی کو خواب آ جائے اس طرح کا۔ صحیح مسلم کی حدیث جس میں ابو سفیان سے 3 باتیں کی گئی تھیں، ہاں یہ میں نے اس کے اوپر کافی دفعہ بول چکا ہوں نا، یہ راوی نے 3 مختلف واقعات کو ایک جگہ جمع کیا ہے اور اسی لیے اس حدیث کے متن کے اوپر کلام کیا گیا ہے۔ اگر چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو والدین کے لیے کیا اجر ہے؟ بچہ چھوٹا فوت ہو، ایون جوانی میں فوت ہو، تب بھی جو بھی تکلیف مسلمان کو پہنچتی ہے اس کے اگینسٹ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور یہ چھوٹے بچے جو ہیں ان کے بارے میں تو احادیث میں ہے کہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے، بلکہ صحیح بخاری میں جو دعا موجود ہے نابالغ بچے کے لیے، اس میں الفاظ ہے کہ اس کو ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا۔ آپ گوریلا وار کو حرام کہتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے ایک دوست کشمیر میں شہید بھی ہوئے۔ تو یہ جو کشمیر میں جو بچارے گئے نا، ان کو ورگلایا تو آپ کے بڑوں نے ہے نا، جو بچارہ ورگلایا گیا اس کے لیے تو ہم شہید کا لفظ ہی بولیں گے نا۔ اب کارگل کے اندر جو ہمارے فوجی شہید ہوئے اور 3-4 بندوں نے جو بیٹھ کے یہ ایک پورے کا پورا ایک ڈرامہ کیا جس کی وجہ سے لوگ شہید ہوئے، وہ تو بچارے بچے یوز ہو گئے نا، ان کو تو ہم شہید کہیں گے۔ ان کے جو سرغنہ ہے نا، ان کو نہیں ہم کبھی شہید کہیں گے، جو ماسٹر مائنڈ ہے جو ان غلط کاموں کے۔ تو عام بندے تو یوز ہو جاتے ہیں نا، ان بیچاروں کو پتہ نہیں چلتا نا، اس لیے یہ بات کرتے ہیں۔ آپ نے سویڈن والے لیکچر میں کلمہ گو مولویوں کو برا بھلا کہا، تو پھر آپ ان کے پیچھے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز تو ہو جاتی ہے بھائی، قاتلین عثمان کے پیچھے حضرت عثمان کہہ رہے ہیں نماز پڑھ لو، تو پڑھیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ حدیث میں آئے کہ مشرک کی عبادت جب اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنا شرک نہ چھوڑ دے۔ یہ کس حدیث کے اندر آیا جی؟ ذرا ہمیں بھی بتائیں، یہ تو بڑا مسئلہ آپ نے حل کر دیا۔ ہاں
ٹائم قیامت تک یہ ذرا حدیث نکالیں کہاں لکھی ہوئی. عثمان غنی باغی گروہ اور آج کل کے مولویوں کے نماز میں فرق ہے. نماز کا فرق تو بعد کی چیز ہے میرے بھائی. مجھ سے پہلے یہ حدیث کیوں نہیں تھی دریافت ہوئی کہ حضرت عثمان نے کہا ہے کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو, برائی میں ان سے الگ رہو. ہم سے پہلے تو آپ مطلقاً کہتے تھے کہ کوئی بھی بدعتی ہے, باغی ہے, بد عقیدہ ہے, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. اب یہ حدیث بھی تو میں نے ہی آپ کو بخاری سے دریافت کروا کے بتائی ہے نا. ہاں تو پہلے تو یہ مجھے بتایا نا کہ پہلے کیوں نہیں کسی کے دماغ میں آئی. اب آپ لوگوں نے وہ ٹرم بھی بدلنی شروع کر دی ہیں. یعنی آج سے پہلے تو اہل حدیث کہتے تھے بدعتی کے پیچھے, باغی کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی کیونکہ وہ خود بدعتی ہے. تو یہاں تو بدعتی باغی کا ذکر ہے. پہلے تو اپنے ان بزرگوں کے اوپر انورٹڈ کامہ میں قنوت نازلہ پڑھے نا, جنہوں نے آپ کو دین ہی دورا دیا تھا. ٹھیک ہے, میں نے آ کے آپ کو بتایا نا, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. باقی یہ جو سویڈن والے لیکچر میں جو کچھ میں نے کہا ہے, اگر اس میں کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہے تو مجھے بتائیں, جذباتی باتیں تو نہ کریں. ایک مولوی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی یہ گستاخوں کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا. یعنی جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سویڈن میں جو گستاخی ہوئی ہے, اس سے بڑی گستاخی یہ ہے کہ آپ کا مولوی ممبر پہ چڑھ کے کہتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی گستاخی ہے. یہ چھوٹی نہیں ہے, بڑی ہے, یہ منافقت ہے, یہ غداری ہے. کیونکہ یہ آپ کے ممبر پہ بیٹھ کے آپ سے چندے کھا کے آپ سے عزت اویل کر کے غداری کر رہا ہے آپ کی کتاب کے ساتھ. تو غدار جو ہے نا وہ دشمن ملک سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے آپ کا اپنا غدار. تو یہ میں نے بات کی تھی. اس میں یہ کیسے, اگر میں کسی پاکستانی غدار کو ہائی لائٹ کروں تو اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ میں انڈیا کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا ہوں. تو یہ مولوی خود بخود اپنے معاملات کی تشریح کرتے ہیں, بجائے یہ کہ جو میں نے بات کی ہے اس کا جواب دیں کہ کیا یہ نہیں کہتے ہیں ایسے, کیوں کہتے ہیں, اسلام کے ساتھ کیوں دشمنی کر رہے ہیں. چند ماہ سے میرے کزن کی اہلیہ جادوئی اثرات کی زد میں ہے, تو ٹھیک ہے علاج کروائیں جی. مجھ سے کیا سوال ہے. اہلیہ کی تکلیف اتنی شدت اختیار, کزن کو طلاق دینی پڑ گئی. واہ واہ واہ. خاوند پوری زندگی ڈیتھ بیڈ کے اوپر رہے فالج کے بعد, تو بیوی تو اسے طلاق دے کے لادا نہیں ہوتی ہے, اور بیمار بیوی کو خاوند نہیں سنبھال سکتا. تو یہ کون سی بات ہے اس میں. توڑ ہمیں کیا بتائیں, توڑ کے لیے آپ جو عاملین ہیں ان سے رابطہ کریں. ہم تو اس طرح کا کوئی کام نہیں کرتے. اقبال سلفی صاحب ہے پنڈی کے اندر, وہ علاج کرتے ہیں اس چیز کا. ہم دعا کر دیں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے. کیا اہل حدیث اور آپ مل جائیں تو مل کر مضبوط ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ. ہوا خارج ہونے کی صورت میں وضو کرنے کے لیے کیا استنجا کرنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. استنجے کا تعلق جو ہے وہ نجاست ریموو کرنے کے ساتھ ہے. اہل حدیث جماعت پہلے سے موجود ہے اور آپ اب آئے. نہیں, میں اب نہیں آیا. مسلمان تو ان سے بھی پہلے تھے. یہ اہل حدیث فرقہ یا دیوبندی, بریلوی, حنفی, شافعی, مالکی فرقے بعد میں بنے ہیں. پہلے مسلم تھے نبی الاسلام کے زمانے میں. ہوا سماکم المسلمین. ہم پہلے سے ہیں میرے بھائی. اہل حدیث سے چند اختلافات ہیں, باقی آپ باقی سے زیادہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. ہمیں تو اختلاف مطلب ہم اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں, وہ جس سے بھی ٹکرا جائے وہ اس کی اپنی قسمت ہے, اور ہم تو سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. یہ جو خواجہ سرائے ان کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی, ان کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے. جی قرآن و حدیث میں ہے, آپ میری ویڈیو بھی دیکھ لیں. ویسے اس کے لیے غلط العام جو لفظ ہے وہ ٹرانسجینڈر استعمال ہوتا ہے, اس کے لیے آپ میری ویڈیو یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیں. ابوبکر عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہوں گے, کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ ہاں جی, بعض محدثین کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے, جبکہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. جنت اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو بڑھاپے کی حالت میں فوت ہوئے, ادر دین انبیاء, اس میں یہ بھی الفاظ ہیں. سر سید احمد خان کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے, جبکہ انہوں نے کافی معجزات کا انکار کیا؟ دیکھیں, جو ان کی دینی تھاٹس ہیں اس سے تو ہمیں اختلاف ہے. باقی جو برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ان کی کنٹریبیوشن ہے علی گڑھ یونیورسٹی کی فارم میں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے اعتبار سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کنٹریبیوشن بعض اعتبار سے ڈاکٹر اقبال اور محمد علی جناح سے بھی زیادہ ہے.
داڑھی کتنی رکھنا فرض ہے؟ بس اتنی کہ جسے عرف عام میں داڑھی کہا جاتا ہے وہ رکھنا فرض ہے. اگر آپ مٹھی رکھتے ہیں تو وہ افضلیت ہے. علم اور ہدایت میں کیا فرق ہے؟ علم دل میں کیسے اترتا ہے؟ علم کوئی طریقہ نہیں ہے اندر اتارنے کا، نہ گھول کے پینے کا میرے بھائی. علم آپ نے حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے اوپر جب آپ نے عمل کرنا ہے تو وہ آپ کی ہدایت ہے. سمپل. یہ جو اس طرح کی صوفیانہ قسم کی گفتگو کی جاتی ہے اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا میرے بھائی. سائنس کے معاملے میں تو آپ دیکھ لیں، آپ علم سائنس نے اپنا منوایا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کو دیکھیں کتنا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ آپ ریموٹ کنٹرول کے اوپر جب ٹیمپریچر سیٹ کرتے ہیں یا آپ اس کو اوپر نیچے کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے پرفارم کرتا ہے. تو یہ سائنس نے اپنا آپ بنوایا نا، ایک علم کے تحت یہ چل رہا ہے. موبائل فون کے ذریعے آپ ہزاروں کلومیٹر دور ویڈیو کانفرنسنگ کر لیتے ہیں، تو یہ علم ہے جو پریکٹیکلی آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس طرح دین سے متعلق جو علم ہے جب وہ آپ حاصل کرتے ہیں تو آپ کی زندگی کے اوپر نظر آنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھ کے نکلیں اور نماز کا خدا اور ہو اور کاروبار کا خدا اور ہو. اور میں آپ کو پرسنلی بتاؤں، میں تو کسی داڑھی والے سے بالکل سودا نہیں خریدتا. منو پتہ ہے نا، وڈ دینا ہے منو. آپ کا اگر اچھا تجربہ ہے تو مجھے بھی بتائیے گا. بارہ تو اوور آل یہی ہے کہ وہ لوگوں نے اپنے دین کے لبادے کے اندر اپنی حرام خوریاں چھپائی بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. بار حدیث لکھ کے لگائی ہوئی ہے، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، ٹھیک ہے نا. اور ایک پگڑی اور داڑھی والا تسبیح والا بندہ جو ہے وہ دودھ بیچ رہا ہوتا ہے اور اندر ملاوٹ ساری جاری ہوتی ہے. قرآن میں ہے کہ مردار، خنزیر اور غیر اللہ کے نام کا کھانا حرام ہے، جبکہ گورے لوگ یہ سب کھاتے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے. ہوتے ہوں گے میرے بھائی، نہ بھی ہوں تب بھی ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے. اس کے پیچھے کوئی بھی ریزن ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ان چیزوں سے باہر نکلیں اور زبردستی اس طرح کی چیزوں کو اس سے ریلیٹ کرنے کی بھی کوشش نہ کریں. آپ دیکھتے ہیں نا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہ خنزیر اس لیے حرام کیا گیا کہ وہاں پہ جو ہے وہ ایک فیمیل کے ساتھ اتنے میلز اور یہ سارا کچھ. تو میرے بھائی مجھے بتائیں، یہ جو بکریاں ہیں ان میں کوئی شادیاں اور رشتے ہوتے ہیں؟ کیا نانسنس باتیں کرتے ہیں. میرے گھر والے مجھ سے ختم پڑھنے کو کہتے ہیں. کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اگر نہیں تو کیا کیا جائے؟ انہیں کہیں آپ کیوں کروا رہے ہیں ختم؟ نبی علیہ السلام نے کوئی اس طرح کا ختم کروایا؟ آپ کی 3 بیٹیاں فوت ہوئیں، جوان، شادی شدہ. آپ نے کسی کے اس طریقے سے تیجے 40ویں 10ویں نہیں کروائے، تو آپ مجھ سے وہ کام کیوں کروا رہے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں کیا؟ بس یہ بتائیں انہیں. آپ سیدنا علی کو فوقیت کیوں دیتے ہیں باقی صحابہ کرام سے؟ اگر ہم ساری زندگی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں، ہر صحابی کا اپنا مرتبہ ہے. آپ اگر میری ابو ذر غفاری والی ویڈیو دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ میں حضرت ابو ذر غفاری سے جو عشق کرتا ہوں وہ کسی اور سے بھی نہیں کرتا. تو یہ آپ نے، ہاں سیدنا علی کے مقابلے پر جو اس زمانے میں ٹی ٹی پی تھی جنہوں نے خلافت راشدہ کو ختم کیا، تو ظاہر ہے ان کے مقابلے میں تو ہم حضرت علی کو ہی حق میں سمجھتے ہیں نا. اگر ہم ساری زندگی ظہرین اور مغربین پڑھیں تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ مطلب یہ خلاف سنت ہے اس کی روٹین بنانا. خود شیعہ کی کتاب نہج البلاغہ میں بھی سیدنا علی نے 5 نمازوں کے الگ اوقات بتائے ہیں. البتہ اگر یہ نمازیں جمع کی جائیں تو جواز ہے اس کا موجود، امت کی آسانی کی خاطر. اس میں اگر آپ نے روٹین ہی بنانی ہے تو پھر آسان طریقہ یہ کہ آپ ظہر کو آخری وقت میں پڑھیں. مثلا آج کل عصر کی نماز کا وقت آلموسٹ 3:55 پہ داخل ہو رہا ہے نا، تو آپ 3:45 بجے ظہر پڑھ لیں اور 3:55 کے اوپر آپ عصر کی نماز پڑھ لیں. اسے جمع سوری کہتے ہیں. دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں ادا ہو رہی ہوں گی اور اکٹھی بھی ادا ہو رہی ہوں گی. تو یہ آپ کر لیں. باقی نمازوں کو جمع کرنا میری ویڈیو دیکھ لیں. طاغوت کا انکار کیسے کریں؟ پریکٹیکلی جی، ہر وہ چیز جو خدا کی نافرمانی پہ ہے اس کا آپ نے انکار کرنا ہے. طاغوت کا انکار یہ نہیں ہے کہ آپ نے خودکش حملے والی جیکٹ پہن کے تو جا کے GHQ پہ حملہ کر دینا ہے. یہ نہیں ہے طاغوت کا انکار. سب سے پہلے تو آپ طاغوت خود بنے ہوئے نا. اپنے معاملات کو درست کریں، اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں. اس کے بعد جہاں جہاں آپ کا زور چلتا ہے وہاں وہاں آپ کریں، لیکن قانون کو آپ نے ہاتھ میں نہیں لینا. جہاں جہاں آپ کا زور چلتا ہے، یعنی میرا زور یہ چلتا ہے کہ میں اپنی زبان سے اصلاح کروں تو میں یہ زور لگاؤں گا، لیکن میں یہ نہیں کروں گا کہ میں کوئی ملیشیا بھرتی کر کے تو چڑھ دوڑوں کسی کے اوپر.
یہ میرا کام نہیں ہے. ہاں میں رائے عامہ ضرور ہموار کروں گا اس کے لیے, اور ظاہر ہے کہ جب سلطہ ہاتھ میں ہوگا یعنی گورنمنٹ, تبھی بڑے لیول پہ تبدیلی آ سکتی ہے. اس کے لیے میں رائے عامہ ہموار کروں گا, اور میجورٹی جو غلطیاں ہیں ان کو اوور کم کرنے کے لیے آپ کو حکومت وقت کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے. عبدالستار عیدی صاحب نے کوئی حکومت کی سپورٹ کے ساتھ اتنی بڑی ریولوشن کی ہے؟ نہیں. تو آپ کسی بھی طریقے سے اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. جب ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اسے جنت سے باہر نکال دیا گیا, تو وہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بہکانے جنت میں کیسے گیا تھا؟ جی اتنی تفصیلات ہمیں نہیں بتائی گئی ہیں, اور شیطان کو جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ انٹلیکچوئل طاقت بھی دی ہے کہ وہ کسی کو وسوسہ دلا سکتا ہے. ایک 3 مہینے کا بچہ وینٹیلیٹر پر ہے, اس کی حالت دن بدن خراب ہو رہی ہے, کیا ماں باپ کو وینٹیلیٹر اتروا دینا چاہیے؟ جی اگر ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تو اتروا لیں, مطلب اس میں کوئی قتل کرنے والا معاملہ نہیں ہے. یہ وینٹیلیٹر تو عذاب الہی بنے ہوئے ہیں ہمارے لیے. وینٹیلیٹر کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے, وہ آپ دیکھ لیں یوٹیوب کے اوپر. یہ پیسے کمانے کا ایک دھندا بنا لیا انہوں نے. جب ایک ڈاکٹر کو پتا چل گیا کہ بھئی 95% یہ بندہ ڈیڈ ہو چکا ہے, اس کا دماغ ختم ہو چکا ہے, اب دماغ سگنل نہیں دے رہا, اور 5% کے پیچھے وہ اسے وینٹیلیٹر پہ چڑھاتے ہیں. اور جو مہنگے والے ہاسپٹلز ہیں ان میں تو ایک دن وینٹیلیٹر کا جو خرچہ ہے وہ 1.5-2 لاکھ روپے تک بھی ہوتا ہے. تو یہ ظلم ہی کر رہے ہیں نا لوگوں کا, انہوں نے مرنا بھی مشکل کر دیا. ایک تو مولویوں نے مرنا مشکل کیا ہوا تھا کہ مرنے کے بعد اتنے ختم درود کروانے پڑتے ہیں, اور ایک ڈاکٹروں نے آپ کا مرنا مشکل کر دیا ہوا ہے. تو اگر وہ وینٹیلیٹر سے آپ اتار لیتے ہیں تو کوئی اس کو قتل کرنے کے زمرے میں نہیں آئے گا. لو جی تھوڑا پورا تھدا میں مکا چھڑا جائے, اے پہ آ جائے. کوئی ایک پرچی ایسی نہیں جڑی اگے آئی ہوئے اور میں نے نہ پڑھی ہو. اگر کسی کی کوئی پرچی میرے سٹیج پہ بیٹھنے سے پہلے آئی اور میں نے وہ نہیں پڑھی تو مجھ سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہاں جی بتائیں, کسی کی پرچی ہے جو آپ نے بھیجی میرے سٹیج پہ بیٹھنے سے پہلے اور میں نے نہ پڑھی ہو اور اس کا جواب نہ دیا ہو؟ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ ہماری, ہمارے ماں باپ کی, ہمارے بیوی بچوں کی, پوری امت کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ بیماریاں دشواریاں دور فرما. خصوص بالخصوص چائنا, انڈیا, فلسطین, کشمیر, افغانستان, شام, یمن, عراق, جہاں کہیں مسلمان تکلیف میں, پاکستان میں بھی, غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ پوری دنیا میں انسانیت کے اوپر جو بھی تکلیف ہیں وہ اے اللہ دور فرما, اور ان تکلیف کے عوض ہمیں اپنی طرف رجوع لانے کی توفیق عطا فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. ہمیں اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما, اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین.